نانا کا دین بچانے جا رہا ہے، نانا کا امامہ لیا حسین پاک کے سر پہ۔ ارے بہن ہے یہ بہن، حسین پاک کے سر کو کبھی پیشانی کو چوم لیتی ہے اور بھائیا کا امامہ باندھ رہی ہے، یہ بہن ہے اپنے بھائی کے کبھی بالوں کو چوم رہی ہے۔ کہا بہن باندھو، بہن باندھو، کہاں بھائیا دولہا بنا رہی ہوں۔ سیدہ زینب نے اپنے نانا کا امامہ شریف باندھ دیا اور باندھنے کے بعد اپنے بھائی کے ہاتھوں کو چوما، بھائی کے گلے کو چوما اور بھائی کے حلقوم اور بالوں کو چوما، پھر چچا کی زرے پہنا دی اور ابا جان کی ذوالفقار ہاتھ میں دے دی۔ جس تلوار کی بات سید صاحب کر رہے تھے وہ ذوالفقار ہاتھ میں دے دی اور آنکھوں میں آنسو آگئے۔ میرا بھائیا چلا، میرا بھائیا چلا، نانا کا وعدہ وفا کرنا ہے۔ کہاں جاؤ بھائیا، ایک حسین کربلا میں جا کے شہید ہوگا، دوسرا حسین زینب بن جائے گی۔ آج کے بعد حسین تمہارے قافلے کو تمہاری بہن سنبھالے گی۔ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر الرفیق، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے پورا مجمع جھوم کر کے درود شریف کا نذرانہ پیش کیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، میاں والی سکھٹیا کے غیور مسلمانوں، آج کا یہ عظیم الشان پروگرام اللہ کے فضل و کرم سے کامیابی کی منزلیں طے کر رہا ہے۔ بے شک اس پروگرام کو نسبت شہید اعظم سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے، اور اس کی صدارت بھی انہی کے شہزادے جن کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے، سبحان اللہ، آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ سید عاصم میاں اطال اللہ عمرہ فرما رہے ہیں۔ بڑوں کی تو باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ مجھے واقعی آج ان کے جملوں نے مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلا دی۔ اللہ ان کو سلامت رکھے، آمین۔ کمیٹی والے مبارکباد کے لائق ہیں، جی ماشاءاللہ، کیونکہ آپ جو محبت کر رہے ہیں معلوم ہے کس سے؟ جن سے محبت کرنے کا
اللہ نے بھی حکم دیا ہے اور رسول اللہ نے بھی حکم دیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اور ایک بات اور بتا دوں میں، ایک بات اور بتاؤں، آپ یہ مت سمجھنا کہ میں ایسی باتیں کہہ کے چلا جاؤں گا، جی جو بات کہوں گا ذمہ داری سے کہوں گا، اس پہ قرآن و حدیث بھی پیش کروں گا، اور جب دعویٰ کروں گا تو دلیل دے کر کے بھی جاؤں گا۔ بہت اچھا، بہت اچھا۔ اور محبت جو ہوتی ہے نا دونوں طرف سے ہوتی ہے۔ سید صاحب قبلہ کو بھی آپ سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا یہاں بیٹھے ہوئے ایک دم آ گئے کرسی پہ سے اتر کے، اور ان نوجوانوں کے یہاں پہ بلے لگا رہے تھے۔ یار ایک آل رسول جن کے بارے میں نا اللہ نے خود فرمایا ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ۔ اے محبوب، نبی سے اعلان کروا، اے محبوب اعلان کر دو، اللہ نے تمہیں بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے، مگر میں اس پہ کچھ بھی اجرت یا اجر کچھ بھی طلب نہیں کرتا ہوں، صرف یہ چاہتا ہوں کہ اے محبوب تم کہہ دو کہ یہ اہل بیت سے محبت اور پیار کرتے رہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے ہاں بہیڑی کے تو ہے وہ روشن سادات کا خاندان۔ جی ماشاءاللہ۔ آپ کے ابا حضور والد محترم پیر طریقت شہزادہ رسول آل رسول حضور الشاہ سید محمد میاں صاحب قبلہ، جی ماشاءاللہ۔ کون نہیں جانتا؟ بیٹا اب نوٹوں کا سلسلہ بند کرو، تھوڑی دیر ہماری سن لینا، کیا بات، ٹھیک ہے؟ اطمینان سے سن لینا، اگر سن لو گے تو کم سے کم کچھ ذکر تو ہونا چاہیے۔ اچھا یہ تو اللہ نے فرمایا۔ دوسری بات، اور میں دل سے قدر کرتا ہوں، دوسری بات آقا فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مات مستکمل الایمان۔ نبی فرماتے ہیں جو سیدوں سے، آل رسول سے، اہل بیت سے، نبی کے شہزادوں سے محبت کرتا ہوا دنیا سے گیا، وہ مکمل ایمان کے ساتھ گیا۔ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الا ومن مات علی حب آل محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یزف الملائکہ الی الجنہ کما تزف العروس الی بیت زوجہا۔ سامعین حضرات، آج کا یہ پروگرام سلمان ساؤنڈ زوکھنپور کی جانب سے ریکارڈ کیا گیا ہے۔ غلط نہیں ہو سکتی، پوری دنیا بدل سکتی ہے مگر نبی کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ نبی فرماتے ہیں جو آل رسول سے محبت کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا تو فرشتے اسے اس شان سے جنت میں لے جائیں گے جیسے کہ نئی دلہن کو اس کے شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جب تک آپ لوگ نا نماز نہ پڑھیں، نماز پڑھتے ہیں، اس نماز میں جب تک ان سیدزادوں پہ درود نہ پڑھیں تمہاری نماز تک مکمل نہیں ہوگی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد کون ہے؟ یہی تو ہیں۔ شاہکار ترنم شاعر اسلام سیف رضا صاحب بیٹھے، رات میں بھی گونڈا میں تھا، حضرت بھی بلرام پور میں تھے۔ بہرحال موبائل پہ گفتگو، اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمائے، مجھے اپنی گفتگو کرنی، سنو۔ تو جب تک ان شہزادوں پہ درود نہ پڑے اس وقت تک ہماری نماز بھی مکمل نہیں ہوتی ہے۔ مگر سن لو پیارے، کہیں کہیں حضرت ایسا ہوتا ہے، میں صاف بول رہا ہوں، دو کتابیں پڑھ لیتا ہے نا الٹی سیدھی،
اور حاشیے کو متن، متن کو حاشیہ سمجھتا ہے. اب کوئی سید صاحب ہے، آل رسول ہے، تو پورا گاؤں ان کے ہاتھ چومنے کا لگ گیا. تو اس نے سوچا یار میں مدرسے میں اتنے دنوں پڑھا ہوں، اتنا بڑا عالم، اتنا بڑا مولانا، میرے کوئی ہاتھ نہیں چومتا، ان کے ہاتھ کیوں چوم رہا ہے؟ اب یہی پہ ایک شیطان جو ہے پر مارنا شروع کر دیتا ہے، حسد کی آگ میں جلنے لگتا ہے. اب کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے، کس کے اندر کیا کمی ہے. یہ نہیں دیکھتا کہ خون کس کا ہے، دودھ کس کا ہے، یہ نہیں دیکھتا ہے، صرف کمیاں تلاشنا شروع کر دیتا ہے اور بیان کرنا شروع کر دیتا ہے. مگر سنو پیارے، میں حدیث سنا کر کے جاؤں گا. آقا فرماتے ہیں لو انا رجلا سعید بین الرکن والمقام فصام فصلى فهو مبغض لآل بیت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دخل النار. یہ کسی ایسے ویسے کا فرمان نہیں ہے، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. آقا فرماتے ہیں کچھ لوگ نمازی بیچے میں گوئیاں کرتے ہیں، اپنی نماز پہ بڑا فخر کرتے ہیں. کچھ لوگ حاجی لوگ اپنے حج پہ بڑا فخر کرتے ہیں. دو چار کتابیں پڑھنے والے اپنی کتابوں پہ بڑا فخر کرتے ہیں. کسی کو امام المنطق، کسی کو امام الفلسفہ، کسی کو امام النحو، کسی کو امام الصرف کہہ دیا، بہرحال کسی کو امام الادب کہہ دیا. آگے چلتے چلو، یہ نبی کا فرمان ہے، آقا کا فرمان ہے. اگر کوئی خانہ کعبہ میں اور یہاں تک کہ مقام ابراہیم پر نماز پڑھتے پڑھتے مر جائے، کتنی نمازیں پڑھے اور آل رسول سے اگر دل میں بغض رکھتا ہے، بغاوت رکھتا ہے، نفرت رکھتا ہے، وہ ہوا مبغض لآل بیت، اہل بیت سے اگر بغض رکھتا ہے تو یہ کوئی اور نہیں، آقا فرماتے ہیں اب اس کو اس کی نمازیں نہیں بچا پائیں گی، اس کو اس کا علم نہیں بچا پائے گا، اس کو اس کی زکوٰۃ، اس کا حج نہیں بچا پائے گا. دخل النار. نبی فرماتے ہیں بغض رکھنے والا جہنم میں ڈال. اور اگر کوئی مائی کا لال اس حدیث کو غلط ثابت کر دے تو منہ مانگا ہی نہ ہو، کیونکہ پہلے میں مدرسے میں رہا ہوں، بعد میں یہاں پہ آیا ہوں. سمجھ میں آ رہی یہ بات؟ کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں، ابھی میں سناؤں گا. کچھ لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جیسے یہ کمیٹی والے حضرات ہیں، انہوں نے جلسہ کیا اتنا بڑا، دور دور سے بڑے لوگ آئے، تو کچھ لوگ چندہ دینے سے بچنے والے کیا کرتے ہیں، بولے ہاں نمازیں پڑھتا نہیں اور سب جلسے پہ جلسے ہو رہے ہیں. کچھ لوگ ٹانگ کھینچتے ہیں. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جناب کہ یہ اتنا خرچ ہو رہا ہے، یہ مسجد میں لگ جائے، مدرسے میں لگ جائے، اس طریقے کی باتیں نکال کے لاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں ہے اور جلسے کر رہے ہیں. تیرے باپ نے بھی نماز پڑھی ہے، جلسے کر رہے ہیں، پہلے نمازیں پڑھ لو. میں اتنا کہہ کر کے جاؤں گا، جو ان کی عمر ہے، ان کی عمر میں تم ناچنے والی عورتوں کو دیکھتے تھے، ان کی عمر میں تم ڈھول تاشے گاجے باجوں پہ ناچا کرتے تھے، رنڈیاں تماشوں میں رہتے تھے. یہ اس عمر میں کم از کم آل رسول کے ہاتھ چومتے ہیں، شاعر اور عالموں کے نعرے لگاتے ہیں اور نبی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں. اب ذرا سنو، اگر کوئی یہ کہہ دے نبی کے نام پہ خرچ کرنا، ہاں یہ بات اور ہے. یہاں پہ تمہیں خرچ دکھائی دے رہا ہے، تمہاری بیٹی کی شادی میں 5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں. امام صاحب کو مسجد میں بلا کر کے، دولہا کو بلا کر کے 3-4 آدمیوں کے ساتھ میں نکاح پڑھوا دے تو کیا نکاح نہیں ہوگا؟ نکاح ہو جائے گا. 5 لاکھ خرچ کر رہا ہے، 50,000 میں نکاح کر لے اور 4.5 لاکھ مسجد کو دے دے. کون دیتا ہے؟ یہیں پر دکھائی دے رہا ہے. جب نبی کی بات آتی ہے، آقا کی بات آتی ہے، حسنین کریمین کی بات آتی ہے، اللہ اللہ سنو پیارے. اگر کوئی کہے جناب والا اس میں ثواب ملتا یا نہیں ملتا ہے، میں تمہیں بتاؤں، اگر میں فتویٰ دوں تو ہو سکتا کوئی یہ کہے میں ان کی نہیں مانتا. اگر بریلی کے کسی مفتی کا فتویٰ دوں، ہو سکتا ہے یہ کہے میں نہیں مانتا. اگر
اگر دیوبند کے کسی مفتی کا فتویٰ اگر سنا دوں، ہو سکتا ہے یہ کہ میں نہیں مانتا، دلی والوں کی نہیں مانتا اور کہیں دوسرے والوں کی نہیں مانتا، اگر ہندوستان کا کوئی فتویٰ دے پاکستان والا اختلاف کر سکتا ہے، اگر پاکستان والا دے تو عرب ممالک میں سے کوئی نہ کوئی اختلاف کر سکتا ہے، پھر ہمیں کون سے مفتی کا فتویٰ چاہیے؟ مگر پیارے آل رسول کی موجودگی میں، علماء کی موجودگی میں آج ایسے مفتی کا فتویٰ پیش کروں گا کہ نبی کے نام پہ خرچ کرنے میں ثواب ملتا ہے یا پھر غلط کام کرتے ہیں ثواب ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، ایسے مفتی کو پیش کروں گا۔ اگر دیوبند کا ہوگا وہ بھی مانے گا، اگر بریلی کا ہوگا وہ بھی مانے گا، لکھنؤ کا ہوگا وہ بھی مانے گا، دلی کا ہوگا وہ بھی مانے گا، پوری دنیا میں کہیں کا بھی اگر رائی کے دانے کی برابر جس کے پاس میل ہے وہ اس مفتی کا فتویٰ مانے گا۔ کون مفتی ہے جس کو سب مانتے ہیں؟ میں آج کے مفتی کو اٹھاتا ہی نہیں، اس مفتی کا نام سنو، اس مفتی کا نام ہے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے، پوری دنیا ان مفتی صاحب کو مانتی ہے۔ اگر کوئی یہ کہہ دے کہ میں ان کو نہیں مانتا، اس کے ایمان کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی نمازوں کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کی زکوٰۃ کا ٹھکانہ نہیں ہے، اس کے تقوی کو لقوہ لگ جاتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا فتویٰ ہر ایک مانتا ہے۔ اب ذرا پوچھو مولا کائنات سے پہلے حضرت عثمان غنی، ان سے پہلے حضرت عمر، ان سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق۔ اے ابو بکر صدیق آپ بتاؤ، آپ نے نبی کا دامن پکڑا ہے، آپ نے نبی سے قرآن پڑھا ہے، آپ نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہے، آپ بتاؤ اے ابو بکر صدیق ذرا بولو، یہاں کے لوگوں نے یہ جلسہ کیا ہے نبی کے نام پہ خرچ کر رہے ہیں، کیا انہوں نے غلط کام کیا یا صحیح کیا؟ تو ذرا سن لو، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان رفیق فی الجنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں اگر کسی نے نبی کے نام پر 1 روپیہ بھی خرچ کیا، 1 درہم بھی خرچ کیا، وکان رفیق فی الجنہ، وہ جنت میں میرا پڑوسی ہوگا۔ اچھا سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ہوگا بولو؟ میرا پڑوسی ہوگا، میرا پڑوسی ہوگا وہ جنت میں۔ کیا حضرت ابو بکر صدیق جنتی نہیں ہے کیا؟ جی کیا دنیا ہی میں نے جنت کی بشارت دے دی ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کروں گا ان نوجوانوں کو، اگر یہ نوجوان موبائلوں سے ہٹیں گے، ناچ کھیل کود سے ہٹیں گے، آل رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے، یہ رنڈیوں کے پیچھے بھاگتے تو زیادہ اچھے لگتے تمہیں، یہ تیری میری بہن بیٹیوں کو تکتے تو زیادہ اچھے لگتے، یہ شرٹ اور کپڑے اتار کر ڈیجوں پہ ناچتے، کولے مٹکاتے تو تمہارے کلیجے کو ٹھنڈک پڑتی۔ آج انہوں نے آل رسول نے اپنا ہاتھ لگا دیا ہے، دل کی طرف یہ بلہ لگا دیا ہے۔ بیٹا تم بھی اپنے گلے میں محبت آل رسول کا پٹا ڈال لینا تاکہ دنیا والوں کو بتا دینا نبی نے فرمایا حب آل محمد خیر من عبادت سنا۔ نبی فرماتے ہیں آل رسول کی 1 دن کی محبت 1 سال کی عبادت سے افضل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس لیے کمی نہیں آنی چاہیے، ہر سال جلسے کرو، ہر سال جلسہ کرو، کیونکہ جہاں پر جلسہ ہوتا ہے جن کا نام ہوتا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری محفل میں تمہارے گاؤں میں آل رسول بھی آئے، مجھ جیسا گناہگار بھی آیا، بڑے بڑے علماء آئے ہیں۔ اب ذرا سن لو پیارے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا کوئی طالب علم کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے، دعا نہ کرے، کچھ بھی نہ پڑھے، مرہ کا لفظ خالی گزر جائے تو
نبی فرماتے ہیں کوئی ایسا ویسا مولانا نہیں، آقا فرماتے ہیں اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، بہت اچھا حضرت، ماشاءاللہ۔ ان کے نانا دادا بابا آ گئے، تمہارے گاؤں کی قسمت پلٹ جائے گی، اور اس کا نام ہی میاں والی سکٹیا ہے۔ جی ہاں ماشاءاللہ۔ سید افسر میاں یہی رہتے ہیں؟ نہیں وہ دوسری ہے، یہ آجا مزار شریف کی نسبت سے، اور سب سے بڑے میاں بہت آل رسول ہیں، بہت پائے کے، سمجھ میں آ رہی؟ اللہ لبادیت، مگر بیٹا تم بھی بھول مت جانا، تم بھی غرور و تکبر مت کر لینا، سمجھے؟ آخری بات حضرت عمر کو روک دیتا ہوں، حالانکہ حضرت عمر کا فتویٰ یہ ہے من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فقد احیا الاسلام۔ حضرت عمر فرماتے ہیں اگر جس نے اللہ والوں کے نام پہ خرچ کیا، آقا کے نام پہ خرچ کیا ہے، جس نے یہ میلاد پڑھا یا پڑھوایا، جس نے اس کی تعظیم کی، حضرت عمر فرماتے ہیں فقد آیا الاسلام، اس نے اسلام کو زندہ کر دیا۔ میں تو ساتھ میں عربی بھی پڑھ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اپنی طرف سے کہہ کے چلے گئے، کیونکہ ان کی زبان عربی تھی۔ حضرت عثمان غنی سے پوچھو وہ کیا کہتے ہیں، کہتے من انفق درہمن علی قرات مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین۔ فرماتے ہیں ارے پوچھ رہے ہو کتنا ثواب ملے گا، کیا ملے گا؟ جو نبی کے نام پہ خرچ کرے، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے، میلاد پڑھے اور پڑھوائے، تو وہ فرماتے ہیں فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین، اس کو اتنا ثواب ملے گا، اتنا ثواب ملے گا جتنا جنگ بدر اور جنگ حنین میں شریک ہونے والے کو ثواب۔ آپ ذرا نبی سے پوچھو جنگ بدر میں شریک ہونے والے کو کتنا ثواب ملتا ہے، تو نبی فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں ایک اونٹ قربان کرتا ہے، ایسے ہی اگر 100 اونٹ قربان کر دے، اور جنگ بدر میں جو شریک ہوئے انہوں نے زمین سے اٹھا کر کے ایک پاؤں زمین پہ رکھ دیا تو 100 اونٹوں کی قربانی کی برابر ایک قدم میں ثواب ملتا ہے۔ بے شک بے شک۔ اچھا مولا کائنات اللہ ہمارے ان کے دادا جی ماشاءاللہ، ان سے پوچھو، ان کے بارے میں تو نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ۔ کیا بات ہے۔ مولا کائنات حضرت علی سے پوچھو آقا علی آپ نے تو نبی کے ساتھ میں کھانا کھایا، پانی پیا، سب کچھ کیا، آقا رہے، جنگیں کی، آقا علی آپ بتائیں یہ خرچ کرنا کیسا ثواب ملے گا یا نہیں؟ تو مولا کائنات حضرت علی فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وکان لا یخرج من الدنیا الا من الایمان، فرماتے ہیں جو نبی کے نام پہ خرچ کرے، اللہ والوں کے نام پہ خرچ کرے، فرماتے ہیں وکان لا یخرج من الدنیا الا بالایمان، جب وہ دنیا سے جائے گا تو مکمل ایمان کے ساتھ جائے گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ مولا کائنات حضرت، اگر میں فتوی سناتا رہوں نا تو مجھ جیسا کم علم اتنے فتوی سنائے گا میری تقریر کا ٹائم پورا ہو جائے گا، مگر مجھے کچھ اور بھی آج بیان کرنا۔ جی ماشاءاللہ، بہت اچھا۔ ابھی ایک جملہ دیا تھا سید صاحب نے، اس کی تشریح تھوڑی میں کرتا ہوں۔ نبی نے فرمایا تھا نا 2 چیزیں پکڑے رہنا حجت الوداع پہ آخری موقع پر، کیا بولو؟ 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک میری اولاد۔ تو قرآن تمہارے گھروں میں، اولاد کا حاج آج تمہارے ہاتھوں میں۔ اور میں جو جملہ بتا رہا ہوں سنو، حسنین کریمین اہل بیت کی محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ کیا بولو؟ ایمان کا ایک جز ہے، ایک حصہ ہے۔ اگر قرآن کو سمجھنا ہے
تو اہل بیت سے سمجھو، اور اگر اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن پاک سے سمجھو۔ بہت اچھا ماشاءاللہ۔ یہیں پہ جو کہا تھا نا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون۔ یہ آیت پڑھی تھی نا، جو لوگ شہید ہو جائیں، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائیں، انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پورے دنیا کے کسی مولوی نے، کسی مفتی نے، کسی مفسر نے اس کی تفسیر نہیں کی، سب نے یہی لکھ دیا۔ ساری تفسیریں اٹھا کے دیکھ لو، سب نے یہی لکھا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں، شہید ہو جائیں، انہیں مردہ نہیں بلکہ زندہ کہو، وہ زندہ ہیں۔ کسی کا جسم ادھر ہو، گردن ادھر ہو، امریکہ سے ڈاکٹر کو بلاؤ، MBBS ڈاکٹر کو بلاؤ اور یہ کہو جناب، یہ کہو جناب ذرا ہمارے مریض کو دیکھ لو۔ جب وہ آئے دیکھنے کے لیے، کہے اس کی گردن کہاں ہے، اس کی گردن ادھر ہے، وہ کہے گا پاگل ہو گئے ہو کیا، یہ تو مر چکا ہے۔ اگر کسی MD ڈاکٹر کو بلاؤ، وہ بھی کہے گا کہ مر چکا ہے۔ کسی BMS کو بلاؤ، وہ بھی کہے گا کہ یہ مر چکا ہے۔ کسی کو بھی بلاؤ، لیکن ایمان والے تو کہیں گے کہ یہ زندہ ہے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے۔ مگر بغیر ایمان والا غیر مسلم کیسے مانے گا، یا کوئی پنجابی کیسے مانے گا، وہ تو ایمان نہیں رکھتا قرآن پہ۔ تو پھر قرآن کی آیت کو مکمل کس نے کیا؟ ڈاکٹر سے کہا جائے گا کہ یہ زندہ ہے، ڈاکٹر کہے گا پاگل ہو، اگر زندہ ہوتا تو یہ تم سے مجھ سے باتیں کرتا، اگر زندہ ہوتا تو کچھ بولتا۔ لیکن حسین پاک نے اس کا ترجمہ نہیں کیا، حسین پاک نے اس کی تفسیر نہیں کی، بلکہ خود ترجمہ بن گئے، بلکہ خود تفسیر حسین پاک نے دکھا دی، دنیا والوں کو دکھایا۔ اے لوگوں دیکھو، میں کربلا میں شہید ہوا، میرا جسم کربلا میں ہے، میرا سر علی کے نیزے پر ہے، کربلا دور ہے، یہاں پہ سر ہے۔ ڈاکٹر کہتے ہیں بول نہیں سکتا، مگر تاریخ گواہ ہے حسین پاک کا سر نیزے پر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، قرآن کی آیتیں پڑھ رہا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بولو قرآن کی آیت پڑھ رہا تھا یا نہیں؟ نیزے پہ سر حسین کا بول رہا ہے۔ حسین نے دنیا والوں کو بتا دیا، دیکھو شہید مرتا نہیں بلکہ زندہ ہے۔ وہ قرآن کا ترجمہ تھا، اگر سننا ہو تو اس میں دیکھو، اور دیکھنا ہو تو حسین پاک۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ اسی آیت کو میں نے آگے بڑھا کے کہہ دیا، مگر سنو پیارے، سیدنا امام حسین پاک رضی اللہ تعالی 5 شعبان اور 4 ہجری کو مدینہ پاک میں پیدا ہوتے ہیں۔ میرے نبی نے دائیں کان میں اذان پڑھی، بائیں کان میں تکبیر پڑھی۔ اللہ اللہ یہ بھی سنتے چلو، سیدہ فاطمہ باہر ہو گئی جب نبی اذان پڑھ رہے تھے اور کان میں تکبیر پڑھ رہے تھے۔ میری طرف ذرا توجہ دو، اللہ اللہ نبی اندر ہے اور حسین اندر ہے، تیسرا کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی باتیں کر رہے ہیں، میرے نبی بول رہے ہیں، جواب بھی دے رہے۔ فاطمہ سوچ رہی ہے شاید میرا بیٹا بول رہا ہوگا، ایک دن کا بچہ کیسے بولنے لگا، ایک دن کا بچہ کیسے یہ باتیں کرنے لگا۔ سیدہ فاطمہ باہر ہیں مگر میرے نبی سوال بھی کر رہے ہیں، جواب بھی دے رہے ہیں۔ جب میرے نبی تکبیر اور اذان پڑھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو بیٹی سیدہ فاطمہ نے آقا کا ہاتھ پکڑ لیا، کہا ابا جان ذرا اتنا بتا دیں، میرے ابا جان اتنا بتا دیں، کیا میرے حسین سے باتیں کر رہے تھے، میرے لخت جگر سے باتیں کر رہے تھے، میرے نور نظر سے باتیں کر رہے تھے، میرے شہزادے سے باتیں کر رہے تھے؟ نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، تو پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ اب نبی نے کیا فرمایا سنو، یہاں پر تم آئے ہو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کے آئے ہو، کسی کے بیٹے کی شادی نہیں ہے، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہے، حسین پاک کی محبت میں آئے
ہو، مگر سنو پیارے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بیٹی، حسین نہیں بول رہے تھے، میں حسین سے باتیں نہیں کر رہا تھا۔ کہا آقا پھر کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کی جب پیدائش ہوئی ہے تو زمین پہ تو شہرہ ہو ہی گیا ہے، مگر آسمان پہ بھی شہرت ہو گئی ہے، آسمان پہ بھی اعلان ہو گیا ہے، فرشتوں کو پتہ چل گیا ہے۔ ایک روایت کے مطابق 4000 فرشتے حسین پاک کی مبارک پیدائش پر مبارکباد پیش کرنے کے لیے آئے تھے، مگر ان میں سے ایک فرشتہ ایسا تھا جس کو 1000 سال پہلے اللہ نے ڈیوٹی سے ہٹا دیا تھا، اللہ نے ڈیوٹی سے معزول کر دیا تھا، ڈیوٹی سے ختم کر دیا تھا۔ وہ 1000 سال پہلے ڈیوٹی پہ تھا، اب بغیر ڈیوٹی کے گھومتا تھا۔ جب نبی کے یہاں پتہ چلا کہ بیٹا پیدا ہوا ہے، حسین پاک تشریف لائے ہیں، تو وہ فرشتہ بھی آیا تھا اور آ کر کے نبی نے فرمایا بیٹی اسی فرشتے نے میرا دامن پکڑ لیا تھا اور کہا تھا نانا ہے آپ، لواسے کا صدقہ چاہیے، آج آل رسول کا صدقہ چاہیے، نبی کے شہزادے کا صدقہ چاہیے، حسین پاک کا صدقہ چاہیے، آقا کچھ تو خیرات دے دیجئے، آقا کچھ تو دے دیجئے۔ اللہ اللہ، فاطمہ کہنے لگی ابا جان تو پھر آپ نے کیا دیا ذرا بتا دیں؟ میرے نبی نے فرمایا بیٹی میں نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی، مولا تو اسے پروردگار حسین پاک کا صدقہ عطا فرما دے۔ کہا بیٹی کہنے لگی ابا جان یہ تو بتائیے اس فرشتے کو کیا ملا، اس فرشتے کو کیا انعام ملا؟ تو روایت میں آتا ہے میرے نبی نے فرمایا بیٹی حسین کا صدقہ اللہ نے یہ عطا فرمایا، 1000 سال سے جو بغیر ڈیوٹی کے گھوم رہا تھا، آج میں نے دعا کی ہے حسین کے صدقے میں اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اس فرشتے کو ڈیوٹی عطا۔ سبحان اللہ۔ کتنے بے روزگار ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں انہیں روزگار ملتا ہے، کتنے بے اولاد ہیں جو حسین پاک کا صدقہ مانگتے ہیں انہیں اولاد ملتی ہے، کتنے ناکارہ ہیں جو حسین پاک کا نام لیتے ہیں وہ کار والے بن جاتے ہیں۔ یہی تک نہیں پیارے، حسین پاک کے صدقے میں ہماری بگڑی بھی بنا کرتی ہے۔ اور ذرا دیکھیں جب محبت کی بات آتی ہے میں اور آپ کیا ہے، اللہ اللہ، جب میرے نبی ظاہری دنیا سے تشریف لے گئے تھے تو مدینے کا یہ عالم تھا، اگر کسی کے یہاں شادی ہوتی تھی تو آل رسول کو بلایا جاتا تھا، نبی کے گھرانے میں سے کسی بچے کو ضرور بلایا جاتا تھا، اگر انتقال ہو جائے تو دعا کے لیے یا نماز جنازہ کے لیے بلایا جاتا تھا، اگر مکان بنے تو پھر مکان میں دعا کے لیے تاکہ نبی کا شہزادہ قدم رکھ دے گا برکتیں ہو جائیں گی۔ مدینے میں کسی کا انتقال ہو گیا، امام حسین پاک کو بلایا گیا، لوگوں نے دیکھا حسین پاک آ رہے، کچھ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بھی پیار کے آنسو تھے، آپس میں چرچا کر رہے، دیکھو یہ وہ حسین ہے جو نبی کے کاندھے پہ سواری کرتے تھے، کیا تمہیں پتا ہے یہ وہ حسین ہے؟ اگر نبی سجدے میں ہیں تو حسین پیٹھ پہ بیٹھ گئے ہیں تو پھر نبی نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا، یہی وہ حسین ہے جن کے لیے ہرنی اپنا بچہ پیش کر گئی تھی، کہا یہی وہ حسین ہے۔ عورتوں میں آدمیوں میں چرچا ہو رہا ہے، ذرا دیکھو تو نبی کا شہزادہ آ رہا ہے جو اگر کپڑوں کے لیے رونے لگے، اللہ نے عید کے کپڑے جنت سے بھیجے تھے، اگر حسین چھوٹے سے تھے، فاطمہ نماز پڑھ رہی ہے تو جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آتے تھے، یہی وہ حسین ہے کہ جمعے کے دن اگر نبی خطبہ دے رہے ہیں، جمعے کے دن خطبہ پڑھ رہے ہیں، حسین پاک حجرے سے نکلے، پاؤں میں پاؤں ٹکرا جاتا ہے، مگر حسین جیسے ہی گرے تو نبی نے خطبہ روک دیا، اور خطبہ روکنے کے بعد منبر سے اتر کے حسین کے پاس گئے، جا کر کے حسین کو گود میں اٹھا کر کے لائے، چوم کے منبر کے قریب رکھا، نبی نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین، میں حسین سے اور حسین مجھ سے ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد خطبے اور نماز
نماز کے بعد حضرت امام حسن بھی آ جاتے ہیں، دونوں بچوں کو بٹھال کے، او لوگو تم حسین سے محبت کرتے ہو، نبی کے بچوں سے محبت کرتے ہو تو سنو، دونوں بچوں کو آگے بٹھال کر کے نبی دعا فرما رہے ہیں، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان دونوں سے محبت کرنا، اور جو قیامت تک کا مسلمان ان دونوں سے محبت کرے اے اللہ تو ان سے بھی محبت کرنا۔ پیارے لوگوں میں چرچا ہے، حسین پاک جیسے ہی آئے لوگوں کی بھیڑ لگ گئی، کوئی ہاتھ چوم رہا ہے، کوئی سر پہ ہاتھ رکھوا رہا ہے، جو انداز تھا تعظیم کا وہ بھرپور تعظیم کر رہے ہیں۔ حسین پاک کو جگہ دے دی گئی، راستہ بنا دیا گیا، نماز جنازہ کی تیاری ہے، حسین پاک نے اپنا جوتا چپل ایک طرف کو اتار دی ہے، اللہ جیسے ہی اتاری ہے، اب حسین پاک نے نماز جنازہ پڑھا دی، اور پڑھانے کے بعد دعا کرا دی ہے۔ ارے جس کے لیے نبی کا شہزادہ دعا کر دے، حسین جیسا نبی کا بیٹا دعا کر دے، سیدہ فاطمہ کا لاڈلا دعا کر دے، اے اللہ اس کے گناہ معاف کر دے، اے اللہ اسے جنتی بنا دے، بولو کیا وہ جنتی نہیں ہوا ہوگا؟ حسین پاک نے نماز پڑھانے کے بعد جو اصلی بات بتانا چاہ رہا تھا وہ سنو، حسین پاک جیسے ہی اپنے جوتوں کے پاس آتے ہیں، جو سلیپر یا جو بھی پہنے تھے وہ جوتیوں کے پاس آتے ہیں، اللہ اللہ لوگ ہٹتے ہیں، کوئی ہاتھ چوم رہا تھا، کوئی سر پہ رکھوا رہا تھا، مگر دیکھتے کیا ہے، ایک بوڑھا شخص ہے، وہ بوڑھا بزرگوں، تانا مارنے والوں، بچوں کی ٹانگیں کھینچنے والوں، اور یہ جلسے میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، آج بڑی تیزی سے رکاوٹیں ڈالی جا رہی ہے، بڑی تیزی سے فساد پھیلایا جا رہا ہے، کسی کو ذرا سا موقع مل جائے وہ چنگاری چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ ذرا اس بوڑھے کی محبت دیکھو، اس بوڑھے کی اگر تم پہ دھول پڑ گئی تو تم پاک ہو جاؤ گے، اس کے پاؤں کا اگر تمہیں دھول مل گیا تو تمہاری تقدیر بدل جائے گی۔ ارے یہ بوڑھا کون ہے؟ ذرا اس بوڑھے کو دیکھو، یہ بزرگ ہیں جن کا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، امامہ شریف باندھے ہوئے ہیں، اللہ اللہ وہ بوڑھے بزرگ آتے ہیں، آ کر کے اپنی ساموں پر یہاں پر حسین پاک کی جوتی رکھ کے اپنے امامے کے اس شملے سے صاف کر رہے تھے، ایسے ایسے صاف کر رہے تھے، جوتیاں صاف کر رہے ہیں اور جھوم رہے ہیں، جوتیاں صاف کر رہے ہیں، وہ بوڑھے تھے، وہ بزرگ تھے، لوگ دیکھ رہے ہیں کون اتنا بڑا عاشق ہے، یہ کون بوڑھا ہے، ارے یہ کون ہے، چہرہ ڈھکا ہوا تھا، لوگوں کی بھیڑ ہے، حسین پاک کی جوتی صاف کی جا رہی ہے۔ ارے ہاتھوں سے صاف کرنا الگ ہے، کپڑے سے صاف کرنا الگ ہے، کوئی رومال سے صاف کرنا الگ ہے، دامن رومال سے صاف کرنا الگ ہے، کوئی برش وغیرہ سے صاف کرنا الگ ہے، مگر امامے کے شملے سے صاف کرنا بالکل محبت کی انتہا ہے۔ اللہ اللہ حسین پاک کی جوتی نیچے سے اوپر سے صاف کی جا رہی ہے، حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، یہ نبی کا شہزادہ ہے، ارے دیکھ کر کے آنکھوں میں آنسو لے آیا، اللہ کون ایسا ہے؟ حسین پاک کی جوتی اس نے تیار کر کے رکھ دی ہے، کہا شہزادے ذرا پاؤں اس میں ڈال دو۔ حسین پاک نے جب پاؤں ڈالا، اس نے حسین پاک کا پاؤں پکڑ کے اس نے چوم لیا تھا، وہ کون بوڑھا تھا، اور آج تم بوڑھے ہو، حسین پاک کے نام پہ اگر جلسہ ہوتا ہے تمہارے ذہنوں میں شیطانیت دوڑ جاتی ہے۔ یاد رکھو یہ آل رسول ہیں، اگر محبت میں دعا کر سکتے ہیں، اگر ان کا خون گرم پڑ گیا اور جلال آ گیا تو یاد رکھو برباد بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ باادب بانصیب، بے ادب بے نصیب۔ اب ذرا سنو، حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کر کے کہنے لگے مجھے میرے نانا کی یاد دلا دی ہے۔ جب نانا کا نام آیا سو حسین پاک کی آنکھوں میں آنسو آئے، جتنے لوگ تھے سب رو رہے، سب کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ اللہ حسین پاک کہنے لگے او بزرگ بار تمہارا چہرہ ڈھکا ہوا ہے، اپنا چہرہ تو دکھا دو، میں اپنا چہرہ آپ کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں، اے بزرگ بوڑھے بزرگ اپنا چہرہ دکھا دو۔ کہا شہزادے میرا پردہ رہنے دو، کہا نہیں نہیں، اگر نانا نے پوچھا وہ سید زادے جلال میں آ گئے تھے، پیار برسنے لگا تھا، اگر نانا نے پوچھا کس کس نے تجھے جوتی پہنائی ہے تو میں چہرہ نہیں دیکھوں گا تو کیسے بتاؤں گا؟ آج تمہیں بتانا ہوگا، چہرہ دکھانا ہوگا، لوگوں یاد رکھنا۔ کہا شہزادے
مانگو تو گردن حاضر ہے میرے خون کا، اگر ایک ایک قطرہ مانگو تو قطرہ حاضر ہے، میری جان قربان، میرا مال قربان، میری اولاد قربان آپ کے نام پہ۔ میں نے دیکھا ہے نبی کاندھے پہ آپ کو بٹھاتے تھے، چومتے تھے، سونگتے تھے، دل پہ ٹھنڈک پہنچتی تھی۔ کہا شہزادے حکم ہوتا ہے، لو میں نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ جیسے ہی چہرہ کھولا، او میاں والی سکٹیا کے رہنے والوں، سیدوں سے پیار کرنے والوں، حسین کے نام پر، شہید اعظم کے نام پر اس گلی کو سجانے والوں سنو، اور جب چہرہ کھولا تو کوئی ایسا ویسا بوڑھا نہیں تھا، جب دیکھا تو حضرت ابو ہریرہ تھے۔ حضرت ابو ہریرہ، ارے کون ابو ہریرہ؟ جنہوں نے نبی سے قرآن پڑھا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ جنہوں نے نبی سے نماز سیکھی تھی، وہ صحابی رسول تھے۔ جنہوں نے کھانے کا ڈھنگ سیکھا تھا، وہ صحابی رسول تھے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ جن سے کم تقریباً 5000 حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے روایت۔ ماشاءاللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت حسینی کمیٹی میاں والی سگڑیا۔ بہت ارے ہم اور آپ کیا ہیں؟ جتنا بھی کر سکتے ہیں اتنا کم ہے۔ محبت حسین ایمان کا ایک حصہ ہے، یہ گانٹھ میں باندھ لینا پیارو، یہ ذہن میں بسا لینا۔ آج بڑے خوش قسمت ہو، ورنہ کہاں عالم بہت ہیں، وہ بھی اپنی جگہ اچھا مقام رکھتے ہیں، وہ بھی وارث انبیاء ہیں، مگر یہ آل رسول ہیں، آل نبی ہیں، یہ آل نبی ہیں۔ ان کی رگوں میں فاطمی دودھ اور حیدری خون موجود ہے۔ جب سیدوں کو کیا جائے گا، ان کے چاہنے والوں کو کیا جائے گا ایک طرف لائن میں، تو وہاں پر تمہارا بھی نمبر آ جائے گا۔ پیارے اگر سناؤں تو ایک حکایت ایک اور یاد آ رہی ہے، اگر اجازت ہو تو بتا دوں۔ بولو سننے کے موڈ میں ہو، اگر سننے کے موڈ میں ہو تو ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین المدد، بولو یا حسین المدد، یا حسین المدد۔ سنو ایک مرتبہ ایسا ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور ہے۔ اللہ اللہ، یہ وہ عمر ہے جو 22 لاکھ مربع میل کا بادشاہ ہے۔ یہ وہ عمر ہے جن کے لیے نبی نے خود دعا مانگی تھی، عمر ایمان میں آ جائے۔ ارے یہ وہ عمر ہے، نبی نے کہا میرا عمر جس راستے سے نکل جاتا ہے شیطان اس راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ یہ وہ عمر ہے، نبی نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ سنو یہی عمر ہے۔ ایک دن جا رہے تھے سفر میں، کہیں سے راستے سے گزر رہے تھے، امام حسین پاک دکھ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، جیسے ہی نبی کا شہزادہ دکھتا ہے، انہوں نے اپنے قدم پیچھے ہٹا لیے اور پیچھے ہٹا کر کے مسکرانے لگے۔ یہ صحابی رسول ہیں، بولو ہے تم میں سے کسی کا ایسا مقام جو حضرت عمر کا مقام ہو؟ لیکن سنو پیارے، آ جاتے ہیں تو وہ بچے تھے حضرت عمر کے سامنے، حضرت حسین بچے تھے، مگر سلام کرنے کا موقع نہیں دیا۔ حضرت عمر نے پہلے سلام کیا ہے، مسکرا کر کے جواب دیا، کہا شہزادے بہت دنوں سے برکتیں نہیں ہوئی ہیں، بہت دنوں سے نبی کو نہیں دیکھا ہے، خواب میں بھی نہیں دیکھا ہے، کم از کم آل رسول کے قدم میرے گھر پہ آ جاتے، میرے یہاں تشریف لے آتے۔ میرا گھر سونا سونا ہے، اتنے دن ہو گئے آپ تشریف نہیں لائے ہیں، کیا بات ہے؟ کیا کوئی بات ہے؟ آپ تشریف کیوں نہیں لائے ہیں؟ ارے ذرا دعوت کا انداز تو دیکھو۔ حسین پاک نے کہا نہیں امیر المؤمنین، ایسا نہیں ہے، میں تو آپ سے ملنے کے لیے آیا تھا، میں تو آپ کے گھر پر آیا تھا۔ کہا پھر میں کہاں تھا؟ کہا معاملہ یہ ہے کہ آپ اندر کسی سے بات چیت کر رہے تھے، آپ اندر کسی سے بات میں مصروف تھے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ ابن عمر وہاں پہ دروازے پہ کھڑے ہوئے، وہاں پہ پہرا دے رہے تھے، کوئی چلا نہ جائے۔ میں نے یہی سمجھا ہے کہ جب بیٹے کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے تو میں آپ سے ملنے کے لیے آیا۔ میں نے پوچھا تو پھر آپ کے بیٹے عبداللہ نے کہا اندر بابا ہیں، کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ آل رسول ہیں، آپ دیکھ لیجئے، آپ جا سکتے، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ اللہ، تو پھر میں نے سوچا جب بیٹا نہیں جا سکتا کوئی ضروری بات ہوگی، کوئی اہم بات ہوگی۔ میں واپس چلا آیا، میں واپس لوٹ آیا۔ خدا کی قسم حضرت عمر جلیل القدر صحابی دوسرے نمبر کے خلیفہ ہے، حضرت عمر کانپ جاتے
आते हैं, जिस्म कब-कबा जाता है, नाराज जाते हैं और कहा मेरे दरवाजे से आले रसूल वापस आ गया, मेरे दरवाजे से वो शहजादा वापस आ गया जिसके लिए नबी अपनी गोद में बिठाया करते थे और कहते थे इनसे मेरा कलेजा ठंडा होता है। हसन हुसैन को कहते थे कांधे पे बिठा के अपने बाल दे दिया करते थे। सहाबा को अगर पढ़ाते होते थे हसन हुसैन आ जाए तो नबी पहले उनसे प्यार किया करते थे। कहा शहजादे आप मेरे घर से वापस चले आए, अरे आप तो अंदर आ जाते, आपको किसने रोका था? कहा रोका नहीं था, मगर मैंने सोचा जब अब्दुल्ला को इजाजत नहीं है, आपके बेटे को इजाजत नहीं है, तो मुझे इजाजत कहां से होगी? हजरत उमर अमामा बांधे थे, अपने अमामे को खोल दिया और खोलने के बाद नीचे रख दिया और नीचे रखने के बाद वो जलसा करने वालों, शहीद आजम की मोहब्बत में आने वालों, आज बहनों ने भी अपने घरवार को छोड़ा है, इन बच्चों ने भी छोड़ा है। शहीद आजम की जरा मोहब्बत देखो, हजरत उमर ने अपना अमामा उतार के रख दिया और रखने के बाद अपने बालों को पकड़ के झंझोड़ा और झंझोड़ने के बाद का कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, ए हुसैन ये जो मेरे सर पे इज्जत के बाल है ये तुम्हारे खानदान का करम है, तुम्हारे नाना का करम है, तुम्हारे घर वालों का फैजान है। अगर मुझे इज्जत मिली है तुम्हारे नाना के सदक़े में, दौलत मिली है नाना के सदक़े में, ये जान ईमान सब कुछ मिला है वो तुम्हारे नाना के। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। आगे हाथ बढ़ाओ, हाथ बढ़ाओ। हुसैन पाक बोसा दे दिया, कहा शहजादे माफ कर देना, अगर कल को नाना ने पूछ लिया उमर आज कैसे लोग हैं यार, हुसैन पाक के जलसे में तलखियां डालते, वो उमर थे। उमर कहा उमर अगर नाना ने पूछ लिया उमर मेरा बेटा आया था, मेरा शहजादा आया था और तुम्हारे दरवाजे से चला गया, तुम्हें खबर भी ना हुई। अरे वो शहजादा था, नबी नमाज को जा रहे हैं, फजर का टाइम था, बचपने में बच्चे रोने लगे हसन हुसैन, नबी रुक गए और रुकने के बाद कहा बेटी इनको छुपा लो, इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है, बेटी इनके रोने से मुझे तकलीफ होती है। यही वो शहजादे हैं। मगर प्यारे सुनो, आज एक सवाल उठा, इस साल नहीं पिछले साल उठा था, अब के तो सामने नहीं आया है, मगर मैंने उसका जवाब, ये नासिर भाई है, नूरुद्दीन मंजर साहब है, सैफ रजा कानपुरी है, ये जलसे करते हैं। मैंने कोटा की सरजमीन पर जब जलसा था तो वहां पर ये जवाब दिया था, पर्ची आ गई थी, पर्ची ये आ गई थी कि जनाब हुसैन पाक करबला में थे, मैंने कहा थे, उनके बच्चे करबला में थे, मैंने कहा थे, उनके भतीजे थे, उनके भांजे थे, उनके चाहने वाले थे, उनकी बेटी भी थी, उनके भाई भी थे, हजरत अब्बास थे नहीं थे, बोलो उनकी बीबियां भी थी, उनकी बहनें भी थी, मगर हुसैन पाक के बच्चों को तड़पा तड़पा करके शहीद किया गया, उनको पानी बंद कर दिया गया, उनको पानी नहीं दिया गया, उनको भूखे प्यासे रखा गया, उनके हलकूम पे छुरी चला दी गई है, उनकी लाशों पे घोड़े दौड़ा दिए गए। हजरत कासिम को शहीद करके जालिमों ने घोड़े दौड़ा दिए थे। अल्लाह अल्लाह जब ये सवाल किया, बताओ कौन बाप है जो अपने बच्चों को बचाने के लिए कोशिश नहीं करेगा, अपने बच्चों को बाप हर जतन से बचाएगा, मगर हुसैन पाक ने अपने बच्चों को करबला में नहीं बचाया, अपनी बच्चियों को नहीं बचाया, अपने भाइयों भतीजों भांजों को नहीं बचाया, अपने चाले वालों की मदद नहीं कर पाए। हुसैन वहां पे मौजूद थे, अपने बच्चों की मदद नहीं कर पाए। तुम 1400 साल के बाद जलसा कर रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन से मदद मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक का सदका मांग रहे हो, तुम 1400 साल के बाद हुसैन पाक के नाम पर गलियां सजा रहे हो, लाइटिंग कर रहे हो, तो जो अपने बच्चों को नहीं बचा पाया, करबला
میں اپنے بچوں کو بھوکا پیاسا ان کی پیاس نہیں بجھا پایا, انہیں پانی نہیں پلا پایا, تو تمہاری مدد کیا کرے گا, تمہیں کیا بچا پائے گا؟ اگر اجازت ہو تو اس کا جواب تمہیں سنا دوں. بولو سننا چاہ رہے ہو؟ بات آ گئی, آل رسول موجود ہیں تو ان کا جواب سنو. میں نے جو جواب دیا تھا, میں نے کہا پیارے سن لے, ارے تو بات کرتا حسین پاک نے بچوں کو نہیں بچایا تھا, میں تمہیں سوال کر کے میں تھوڑا سا بڑھا کر کے جواب دوں گا. میں نے کہا سنو, تم سن لینا. یہاں پر کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے ہائی اسکول کر لیا ہوگا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے انٹر کر لیا ہوگا, کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے بی اے کر لیا ہوگا, کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے ایم اے, ایل ایل بی, پی ایچ ڈی, پی جی سی یا کوئی بھی کورس کر لیا ہوگا. ہائی اسکول کا مان لو, ہائی اسکول سب کر لیتے ہیں. ہائی اسکول کا اگر فارم کسی کے بچے نے بھرا, بولو اس کی ماں کو پتا ہے کہ نہیں ہے, اس کے باپ کو پتا ہے کہ نہیں ہے, اس کے رشتہ داروں کو پتا ہے کہ نہیں ہے, سب کو پتا ہے ہمارے بچے نے, ہمارے بھائی نے فارم بھرا ہے. سب لوگ دعا کر رہے ہیں. اماں ملی کہہ رہی سید صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے. ابا ملے حضرت پیر صاحب دعا کرنا میرا بیٹا پاس ہو جائے. بھائی ملا ناظر بھائی دعا کرنا میرا بھائی پاس ہو جائے. ایک نے بھی دعا یہ نہیں کی ہے کہ میرا بیٹا امتحان سے بچ جائے. بولو کسی نے دعا کی نہیں کی ہے. اگر کسی سبجیکٹ میں کمزور ہے تو اسے اسی میں ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. اگر میتھ میں کمزور ہے تو میتھ کی ٹیوشن ہے. اگر سائنس میں کمزور ہے تو سائنس کی ٹیوشن ہے. اگر انگلش میں کمزور ہے تو انگلش کی ٹیوشن ہے. یہ ٹیوشن لگا دی جاتی ہے. اب وہ پڑھ رہا ہے, ماں باپ سارے لوگ دعا کر رہے ہیں. پتا چل گیا سینٹر کہاں ہے, اسکیم نکل آئی کون سے دن کون سا پیپر ہے. تو ماں کہہ رہی ہے بیٹا سر پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر رہی ہے, جا میرے لال جا امتحان میں پاس ہونا. یہ سارے لوگ دعا کرا رہے ہیں. اگر امتحان میں وہ فیل ہو جائے تو بولو سب کی سر جھک جائیں گے نہیں جھک جائیں گے؟ بھائی کہے گا یہ آوارہ لڑکوں سے اس نے دوستی کر لی ہے, برباد ہو گیا ہے. ماں کہے گی اس نے میری بے عزتی کر دی. باپ کہے گا میری گردن جھکا دی. اور اگر پاس ہو جائے تو مٹھائیاں بٹتی ہیں. ارے یہ تمہارے بچوں کا معاملہ ہے. نبی کے گھرانے میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جو 5 شعبان کو پیدا ہوتا ہے, 4 ہجری کو پیدا ہوتا ہے, جس کا نام حسین رکھا جاتا ہے. ایک فرشتہ آ جاتا ہے, سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں, رجسٹر لے کے آ جاتا ہے اور نانا سے کہتا ہے, آقا سے کہتا ہے, حسین کے نانا سے بولا, کہا آقا یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا, جس کا سینٹر کربلا ہوگا, جس کا سبجیکٹ اسلام ہوگا, یہ آپ کا نواسا امتحان دے گا. اللہ اللہ میرے نبی نے فرمایا کیسا امتحان ہوگا جو نہ کسی ولی سے لیا گیا نہ نبی سے لیا گیا. کہا کیا ہوگا امتحان میں؟ کہا آقا آپ کی اولاد کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, آپ کے بچوں کو 3 دن بھوکا پیاسا تڑپایا جائے گا. اگر یہ صبر کر لیں گے امتحان دیں گے تو دین اور اسلام کو بچانا ہوگا. آپ کے بچوں کے منہ پہ تماچے مارے جائیں گے, حسین پاک کو شہید کیا جائے گا, ان کے بچوں کی لاشوں پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے. بولے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کی کیا مرضی ہے, آپ کا بیٹا امتحان دے گا یا نہیں دے گا؟ میرے نبی نے دستخط کر دیے ہیں. نبی نے فاطمہ کو بتا دیا میرا بیٹا کربلا میں امتحان دے گا, علی کو بتا دیا کربلا میں امتحان دے گا, حسین کو پتا ہے مجھے امتحان دینا ہے, حسن کو پتا بھیا امتحان دیں گے, زینب کو پتا امتحان دیں گے, سب کو پتا ہے. مگر نبی نے دعا یہ نہیں کی اے اللہ میرے حسین کو امتحان سے بچا دے, بلکہ یہ دعا کی ہے اے اللہ حسین کو صبر دینا اور امتحان میں کامیابی عطا فرمانا. علی بھی یہی دعا دے رہے ہیں, فاطمہ بھی یہی دعا دے رہی ہے, حسین بھی یہی دعا کر رہے ہیں, بچہ بچہ یہی دعا کر رہا ہے. اب سنو, اللہ میرے نبی ٹیوشن پڑھا رہے ہیں, بیٹا ایسے ایسے ہوگا, تمہاری سکینہ کے تھپڑ لگے گا. حسین بولے ماں, حسین بولے نانا میں صبر کروں گا. کہا بیٹا تمہارے بچوں کو بھوکا پیاسا رکھا جائے گا, تمہارا مقام یہ اللہ پانی برسا دے گا, مگر پانی مت مانگنا, تمہیں پیاسا بھوکا رہ کر کے صبر کا امتحان دینا ہے, اسلام کو زندہ کرنا ہے. اللہ اللہ کیا کرو گے؟ حسین پاک بولے نانا میں صبر کروں گا. اب سیدہ فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو ہے, کہنے لگی بیٹا میں نے تجھے اپنا دودھ پلایا ہے, میرے جیالے, میرے دل کے ٹکڑے, میرے شہزادے, تیرے نانا کی گردن نہ جھکنے پائے. دنیا یہ نہ کہے حسین فاطمہ کا ثبوت فیل ہو گیا, اس نے کربلا میں اللہ سے پانی مانگ لیا, اس نے اپنی طاقت کے جوہر دکھا دیے. کہا بیٹا اپنے نانا کی گردن جھکنے مت دینا, تیرے نانا نے جو وعدہ کیا ہے اس کو پورا کرنا. حسین بولے ماں پریشان مت ہو, ارے 3 دن کیا ہے, اگر پوری زندگی بھوکا پیاسا رہنا پڑے
نانا کے وعدے کو پورا کروں گا، حسین آپ کا فیل نہیں ہوگا۔ حضرت علی آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تیرا بابا کو دنیا شیر خدا کہتی ہے، تیرا بابا باب خیبر کو اکھاڑ کے ڈھال بنا لیتا ہے، میرے لال فیل مت ہو جانا، تیرا بابا بھی وہاں نہیں ہوگا، تیری ماں بھی وہاں نہیں ہوگی، کربلا میں بھوکا پیاسا رکھا جائے گا، میرے بیٹے تو فیل مت ہو جانا۔ حسین پاک بولے بابا میری رگوں میں فاطمی دودھ حیدری خون موجود ہے، میں کبھی فیل نہیں ہوں گا۔ ان لوگوں سے کہہ دینا، جواب سنو، ان لوگوں سے کہہ دینا جو یہ کہتے ہیں حسین نے اپنے بچوں کو نہیں بچایا، ارے ظالمو، کربلا میں نبی کا نواسا بچوں کو پانی پلانے نہیں گیا تھا بلکہ نانا کا وعدہ وفا کرنے گیا تھا، کربلا میں بچوں کی مدد کرنے نہیں گیا تھا بلکہ بچوں کی قربانی دے کر کے اسلام کو زندہ کرنے گیا تھا۔ حسین پاک کربلا میں اپنے بچوں کی مدد، اپنے بچوں کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ بھوکا پیاسا رہ کر کے اسلام کو بچانے کے لیے گیا تھا۔ بولو کیا اسی لیے گیا تھا یا نہیں گیا تھا؟ ورنہ اگر لڑنے کی بات ہوتی یا کسی اور چیز کی بات ہوتی تو ظالم یزیدیوں سے کہہ دو، یا جو ایسی باتیں کرتے ان سے کہہ دو میرے حسین کا ایک بچہ، پوری دنیا کے یزیدی ایک طرف، وہ تلواریں اٹھاتے، برچے اٹھاتے، نیزے اٹھاتے، تیر برچے اٹھاتے، مگر حسین کا بیٹا کربل کے میدان میں ہاتھ اٹھا کے دعا کر دیتا، کہتا مولا میرے نانا کے صدقے میں زمین کو پھاڑ دے، یزیدیوں کو دھسا دے، آسمان کو ٹپکا دے، یزیدیوں کو کچل دے۔ حسین کے بچے کے ہاتھ نیچے نہیں آتے، سارے یزیدی زمین میں دھس جاتے۔ ان سے کہنا حسین پاک کربلا میں بچوں کو بچانے نہیں بلکہ نانا کے دین کو بچانے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہید اعظم، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلیٰ حضرت۔ ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے پیارے، ذرا سنو، اللہ اللہ وہی کربلا کی۔ اچھا سمجھ میں آ رہی ہے سب کے بات؟ ہاتھ اٹھا کر کے بولو یا حسین المدد، یا حسین المدد، یا حسین المدد۔ پیارو دل میں تمنا کر لیا کرو، جب جلسے میں نبی کے بچوں کی محفل میں بیٹھا کرو نا تو بچوں کا صدقہ مانگ لیا کرو۔ اگر کسی کی اولاد نہ ہو اللہ صدقے میں صدقہ اولاد کی شکل میں عطا فرمائے گا۔ کوئی کینسر وغیرہ لا علاج جیسی بیماری ہو حسین پاک کا صدقہ مانگ لیا کرو اور یہ کہہ لیا کرو اے اللہ ہمیں اولاد دے دے، یا ہمیں اس بیماری سے چھڑا دے، یا اس پریشانی کو ہم سے دور کر دے، ہم بھی ذکر حسین کریں گے اور کروائیں گے۔ ایک سال انشاءاللہ اگر قبول ہوگے دعا تو پلٹ کے نہیں آئے گا۔ 10-20 نور الدین منظر ساتھ میں رہتے، ان سے پوچھو کتنے فون آتے کہ حضرت آپ نے تقریر میں وہ کینسر کے بارے میں اور اس کے بارے میں بتایا۔ آج ابھی پرسوں ہی کی بات ہے جسے دلی کے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا تھا کہ صاحب اس کے پیٹ میں گانٹھیں ہیں، اس کے پیٹ میں گانٹھیں کینسر کی گانٹھیں ہیں، اب اس کا کہیں علاج نہیں ہے۔ میں نے کہا اللہ اللہ حسین پاک کی نظر و نیاز بول دے اور قرآن پاک کی آیت بتا دی، افلا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر۔ 2022 مرتبہ روزانہ پڑھ لے۔ ابھی پرسوں کی بات ہے، پوچھو نور الدین منظر صاحب سے، سارے ڈاکٹروں نے یہ کہہ دیا ہے کہ تم بالکل نارمل ہو، ساری گانٹھیں ختم ہے، سب کچھ ختم ہے۔ جہاں کسی کا کوئی علاج نہیں ہوتا ہے وہاں پہ اللہ والوں کی دعائیں کام کر جاتی ہیں۔ وہاں پہ حسین کا صدقہ، ایک کتاب ہے روضۃ الادب کتاب ہے، اللہ اللہ اس میں ایک حکایت لکھی ہے، بھلے ضعیف ہو لیکن پھر بھی میں فضائل میں بیان کر رہا ہوں، نصیحت کے لیے ہمارے آپ کے لیے کامیاب رہے گی۔ پیارو سنو سنو، مجھے یاد آ گئی ہے، ایک گاؤں تھا، ایک بستی تھی، اس میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا، سارے کے سارے غیر مسلم تھے۔ اللہ اللہ ایک کے یہاں پہ بچی پیدا ہوتی ہے، ایک عورت کے یہاں پیدائش کا معاملہ ہوتا ہے، جب بچی پیدا ہوئی تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، بچی اکیلی رہ جاتی ہے، باپ ابھی تو ایک بچہ ہوگا تو نوجوان ہی ہوگا، اللہ اللہ باپ
बच्ची पे प्यार और मोहब्बत से चिपट जाता है और कहता है कोई बात नहीं है। एक रुई में दूध भिगो भिगो करके, यानी रुई दूध में भिगो भिगो करके उसको मुंह में दे दे करके बच्ची को पाल रहा है। अरे जब 2-3 साल की हो गई, लोगों ने कहा शादी कर ले, अभी तो तू जवान है, अभी तेरी शादी करने की उम्र है, शादी कर ले। उसने कहा शादी नहीं करूंगा, मैं अपनी बच्ची को प्यार करता हूँ, मैं अपनी बच्ची से मोहब्बत करता हूँ। अरे ये माँ बाप है प्यारे, कहा मैं अपनी बच्ची को छोड़ के नहीं जाऊंगा, पता नहीं बीबी कैसी निकले, मेरी बच्ची को कैसा रखे, मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ, बगैर शादी के रह सकता हूँ। अल्लाह अल्लाह बेटी के बगैर खाना नहीं खाता है, बेटी को हाथ पकड़ के चलाता है, बराबर चारपाई में बेटी को बराबर में सुलाता है चारपाई पर। अल्लाह अल्लाह जब बेटी बड़ी हो जाती है, पूरे गांव में इन बाप बेटी की मोहब्बत के चर्चे हो रहे हैं। अरे बाप हो तो ऐसा हो, बेटी भी अगर है तो हो तो ऐसी हो, बेटी भी अपने बाप पे फख्र करती है, लोगों से कहती है यही मेरी माँ है, यही मेरा बाप है। अल्लाह अल्लाह बाप उसकी हर तमन्ना हर आरज़ू पूरी कर रहा है। जब 18-20 साल की वो लड़की हो जाती है, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। मेरी बहनों सुनाओ, अब इम्तिहान शुरू हो जाता है। जैसे इम्तिहान शुरू होता है, उस लड़की को अल्लाह ने मर्ज दे दिया। कैसा मर्ज दिया? उसे कोड़ का मर्ज लग जाता है, उसकी आंखें बर्बाद हो जाती है, उसके जिस्म पे दाने निकल आते हैं। अल्लाह अल्लाह उसकी आंखें बंद हो जाती हैं, दिखना बंद हो जाता है, उसकी आंखों से रोशनी खत्म है, ये नाखून झड़ झड़ के गिरने लगते हैं, उसके पोरुए कटने लगते हैं, जिस्म सड़ने लगता है। अरे ये बाप परेशान हो जाता है। अब डॉक्टरों को दिखा रहा है, हकीमों को दिखा रहा है, उसने बहुत इलाज कराया, जमीन बेच बेच के अपनी बेटी का इलाज करा रहा है। बेटी कह रही है अब्बा जान मैं कितनी बुरी हूँ, जैसे ही पैदा हुई तो मेरी माँ चली गई, अब मैं जवान हुई हूँ तो मेरा क्या बन रहा है। अब्बा जान मुझे जहर दे करके मार दो। कहा बेटी जब तक मेरे जिस्म में खून का एक कतरा है मैं तेरा इलाज कराता रहूंगा। अरे ये बाप का बाप। अल्लाह अल्लाह सुनो प्यारे, वो लड़की को जब बीमारी पड़ जाती है, डॉक्टर और हकीमों के कब्जे में नहीं आती है, डॉक्टर और हकीमों ने बता दिया तुम्हारी बेटी अब नहीं बचेगी, ऐसा करो अपनी बेटी को जहर दे दो। कहा डॉक्टर पागल हो गए हो, कौन बाप अपनी बेटी को जहर देगा? कहा वरना इसकी बीमारी पूरे गांव में फैल जाएगी, इसको जला दो, जहर दे करके मार दो। जब इतना कहा मैं हूं अपनी बेटी को सीने से लगाऊंगा मगर जहर दे करके नहीं मारूंगा। जिन हाथों ने दूध पिलाया हो, जिन हाथों ने लुक़्मे खिलाए हो, जिन हाथों ने बेटी को निवाले खिलाए हो, मैं कैसे अपनी बेटी को उन्हीं हाथों से जहर दे दूंगा। गांव वालों को पता चल गया, गांव वालों ने मीटिंग की और कहा 2 दिन का टाइम है, बच्चियों को अपने घर में बंद कर लिया, कहा 2 दिन में लेके निकल जाओ वरना जहर दे करके इसके जला दो ताकि किसी और बच्ची पे ये बीमारी ना लग जाए। अल्लाह अल्लाह 2 दिन के बाद जब वो नहीं निकला, गांव वालों ने उसे जबरदस्ती निकाल दिया। गरीब हो चुका था, जमीन बेच ली थी, अब उसकी इज्जत ही क्या रहेगी, धक्के दे दे के निकाल दिया गया। बेटी कह रही है अब्बा जान मेरी वजह से मेरी माँ मर गई, मेरी वजह से तुम्हें धक्के मिल रहे, जो लोग तुम्हारी इज्जत करते थे आज वो तुम्हें गालियां बक रहे हैं। अब्बा जान मुझे जहर दे के मार दो। कहा मेरे लाल मुझसे यही नहीं होगा, मेरे बेटे मुझसे यही नहीं होगा, मेरी शहजादी मुझसे यही नहीं होगा। अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल की तरफ को चल पड़ा, बेटी को दिखाई नहीं दे रहा है, अपनी बेटी का हाथ पकड़ के जंगल को चल देता है। एक जंगल में पहुंच जाता है, पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, रात हो जाती है। कहा बेटी यहीं सो जाओ, गुजर बसर करो। अरे बेटी को नींद आ जाती है मगर बाप करवटे बदल रहा है, उसे नींद नहीं आ रही है। उसने सोचा क्या करूं क्या करूं, उसने दिमाग में फिट कर लिया, फैसला कर लिया कि सुबह को जाकर के जहर लाऊंगा, मैं खुद पी लूंगा और पीने के बाद फिर बेटी को पिलाऊंगा ताकि बेटी भी मर जाए और मैं भी मर जाऊं। बेटी के बगैर अब मैं जिंदा नहीं रह सकता। सुबह हो जाती है, सुबह होने के बाद अब जब बेटी से उसने कहा मेरे लाल मेरी बेटी मैं अपनी बस्ती जा रहा हूं। बेटी ने बाप का दामन पकड़ लिया, कहा अब्बा जान ना जाओ,
ابا جان مت جاؤ، میرے ابا مجھے آنکھوں سے نہیں دکھتا ہے۔ رات کو جانوروں کی آوازیں آ رہی تھی، ابا جان مجھے کوئی جانور کھا لے گا، مجھے سانپ کیڑا کاٹ لے گا، اے ابا مجھے مت چھوڑ کے جاؤ، ابا مجھے مت جانے دو، تم خود ہی مار دو۔ جب اتنا کہا بیٹی مجھے جانے دے، مجھے کھانے پینے کا انتظام کرنا پڑے گا ورنہ ہم لوگ مر جائیں گے۔ کہا ابا جان میں کیا کروں؟ کہا بیٹی تو پیڑ کے نیچے بیٹھی رہے، میرا انتظار کرنا۔ کہا ابا ضرور آنا، مرتے دم تک میں ایسے ابا کا انتظار کروں گی۔ ارے جس نے ماں کا حق ادا کر دیا ہو، جس نے باپ کا حق ادا کر دیا ہو۔ نوجوانوں آج کتنے باپ کتنی اولاد ہے اپنی ماں کو تکلیف دیتی ہے، جلسے میں آ کے نعرہ تو لگا لیتے ہو مگر ماں کو تکلیف دیتے ہو، باپ کو تکلیف دیتے ہو اور یہ کہتے ہو ماں باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ ارے اس بہن سے پوچھ جس نے 9 مہینے تجھے پیٹ میں رکھا، ارے اس ماں سے پوچھ جس نے 2 سال تیری لیٹرین اور پیشاب دھویا ہے، ارے اس ماں سے پوچھ تو نے پیشاب کیا خود گیلے میں سوئی تجھے سوکھے میں سلایا، ارے تیرے تھوک کو صاف کیا، تیری لیٹرین کو صاف کیا، تیری کھکار کو صاف کیا۔ آج تو دلی جا کر کے، بمبئی جا کر کے، مدراس چنئی وغیرہ جا کر کے تو 4 پیسے لا کر کے مکان بنا لیا، تیرے مکان میں ٹیلز لگ گئی ہے، پتھر لگ گئی ہے، یہ تیری ماں بوڑھی ہو گئی، اگر اس نے کھکار دیا تو تم ماں پہ ڈٹ جاتا ہے، تیرے ماں نے اگر تھوک دیا، پان کھا کر کے اگل دیا تو تیری تیوری بگڑ جاتی ہے۔ کہتا بڑھیا کو الگ کمرے میں ڈال دو، یہ پتھر ٹیلز پہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ ارے یاد رکھ 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، تیری لیٹرین دھوئی ہے، آل رسول کا واسطہ دے کے جا رہا ہوں، تم نے ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، ان کے کہنے پہ جلسہ کرتے ہو تو تمہیں خدا کی قسم ہے آج کے بعد اپنی ماں باپ کی بے عزتی مت کرنا، اپنے ماں باپ کو تکلیف مت دینا، اپنے ماں باپ کی بے حرمتی مت کرنا۔ اب سنو، یہ باپ چلا جاتا ہے اور بیٹی وہیں پہ پیڑ کی جڑ سے بیٹھ جاتی ہے۔ باپ زہر تلاش رہا ہے، بیٹی کے لیے زہر تلاش رہا ہے، صبح سے شام تک نہیں ملا، جب شام ہو جاتی ہے تو زہر مل جاتا ہے۔ اس نے سوچا کیسے بیٹی کو میں زہر دوں گا، ہمت نہیں ہو رہی ہے، چلو آج رات یہیں پر رک جاؤ۔ رکنے کے بعد بیٹی کو کوئی جانور کھا جائے گا یا کیڑا کاٹ لے گا، مر جائے گی، پھر یہی زہر پی کر کے اس کے پاس جا کے میں بھی مر جاؤں گا، ورنہ ہاتھوں سے زہر دینے کی ہمت نہیں ہے۔ صبح اب شام جب رک جاتا ہے، شام کو باپ وہیں پہ رک گیا، بیٹی اپنے باپ کو یاد کر رہی ہے، کہہ رہی ہے کوئی ہو تو مجھے بچا لے، میرے ابا بھی نہیں ہے، اب میں ماری جاؤں گی۔ مگر پیارے، جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا خدا ہوتا ہے، جس کا بچانے والا کوئی نہیں ہوتا اس کا بچانے والا خدا ہوتا ہے۔ تبھی تو کسی نے کہا ہے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ وہ لڑکی پیڑ کے نیچے بیٹھ لیٹ جاتی ہے، باپ گھر پہ لیٹا ہے، شبنم کا زمانہ تھا، پیڑ کے نیچے لڑکی سو جاتی ہے، ایک کہیں سے پرندہ آتا ہے، اس پرندے کا نام کبوتر ہے، وہ کبوتر آ کر کے اس پیڑ کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، اور جیسے ہی پیڑ کے اوپر رات بھر کبوتر بیٹھا رہا، نیچے لڑکی سوتی رہی۔ جب صبح ہو گئی تو شبنم پڑ رہی تھی، کبوتر کے پر بھیگ چکے تھے۔ کبوتر یا پرندے کی عادت ہوتی ہے، جب اڑتا ہے تو پہلے اپنے پروں کو جھاڑتا ہے، اڑنے کی تیاری کرتا ہے۔ ادھر باپ بیٹی کے لیے زہر لے کے چلا ہے کہ دیکھوں بیٹی کا کیا حال ہے۔ ادھر کبوتر نے اپنے پروں کو جب ہلایا، جیسے ہی کبوتر نے پر کو ہلایا ہے، ایک شبنم کا قطرہ کبوتر کے پر سے لڑکی کی آنکھ میں گرتا ہے، لڑکی کی آنکھ ٹھیک ہو جاتی ہے، دوسری آنکھ میں پڑتا ہے، دوسری آنکھ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اب لڑکی نے دیکھا یہ کبوتر کا کمال ہے، کبوتر اپنے پروں کو پڑا رہا ہے، ہلا رہا ہے۔ حسین پاک کی محفل میں آنے والوں، آج سید صاحب کی موجودگی میں تمہیں آج توبہ کر کے جانی ہوگی گناہوں سے، اور انشاءاللہ حسین پاک کا صدقہ لے کر کے اٹھیں گے سنا۔ اب سنو، وہ کبوتر اپنے پروں کو ہلا رہا ہے، لڑکی نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے ہیں، کبوتر کے پروں کی ہوا لگی، وہ شبنم کی چھینٹیں اڑتی ہیں، لڑکی کے چہرے پہ جسم پہ پڑتی ہیں، لڑکی ملتی چلی جا رہی ہے، جہاں جہاں مل رہی ہے لڑکی ٹھیک ہوتی چلی جاتی ہے، لڑکی ساری کی ساری ٹھیک ہو جاتی ہے، پوری لڑکی ٹھیک ہو گئی۔ جہاں پہ ڈاکٹر کام نہیں
نہیں آئے, حکیم کام نہیں آئے, کبوتر کے پروں کی ہوا سے اس شبنم سے ٹھیک ہو گئے. اتنے میں جب باپ آ جاتا ہے, زہر لے کے جب باپ آیا, باپ نے اپنی بیٹی کو دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا میرے لال, اپنی بیٹی کو چپٹ گیا, زہر پھینک دیا. کہا بیٹی یہ بتا تجھے ٹھیک کس نے کیا ہے, بتا بیٹی یہ بتا تجھے اچھا کس نے کیا ہے, ذرا بول تو ٹھیک کیسے ہوئی ہے. تو وہ لڑکی نے جواب دیا تھا, یہ اس لڑکی کے جملے میرے نہیں ہے, نقل کفر کفر نباشت, اگر کسی کی نقل کرو تو کفر نہیں ہوتا ہے, یاد رکھو. تو وہ لڑکی جواب دیتی ہے, بابا یہ کبوتر دیکھ رہے ہو, یہ کبوتر نہیں ہے, یہ میرا خدا ہے, یہ میرا گاڈ ہے. اس نے اپنی زبان میں جو بھی کچھ کہا ہو, جو میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں وہ جملے, اس نے کہا یہ میرا رب ہے, یہ رب العالمین ہے, یہ حکم الحاکمین ہے, یہی خدا ہے. جہاں پہ ڈاکٹر فیل ہے, حکیم فیل ہے, اس کے پروں کی ہوا سے میں ٹھیک ہو گئی ہوں. تو وہ یہودی کہنے لگا, وہ غیر مسلم تھا, بولنے لگا, او کبوتر آج کے بعد تو میرا گاڈ ہے, آج کے بعد تو ہی میرا بھگوان, جو بھی لفظ میں بولنا نہیں چاہ رہا ہوں, تو میرا خدا ہے. آج کے بعد میں تیری پوجا کروں گا, آج کے بعد میں تیری عبادت کروں گا, آج کے بعد میں تیرے سامنے ہاتھ جوڑوں گا. جب اتنا سنا کبوتر نے تو کبوتر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کبوتر رونے لگا اور رو رو کر کے دعائیں کرنے لگا, اے مولا تو مجھے زبان عطا فرما دے, یہ انسانوں کی بولنے والی زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں میں کون ہوں. اے اللہ مجھے زبان عطا فرما دے میرے مولا, تاکہ میں اسے بتا دوں کہ میں کبوتر ہوں, خدا نہیں ہوں, کہ اس کا ایمان بگڑ نہ جائے. اے اللہ مجھے 2 ہی منٹ کے لیے زبان دے دے تاکہ میں اسے بتا دوں. اب کبوتر گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے دعائیں کر رہا ہے. اللہ نے اسے کبوتر کو زبان دے دی ہے, اور وہ کبوتر بول پڑا, کہنے لگے یہودی تو مجھے خدا کہہ رہا غلط ہے, تو مجھے رب کہہ رہا غلط ہے, تو مجھے خالق کہہ رہا غلط ہے. میں مخلوق ہوں, میں پرندہ ہوں, میں جو ہوں کبوتر ہوں, ارے میں خدا نہیں ہوں, میں کبوتر ہوں, پرندہ ہوں. کہا میں کیسے مانوں, جہاں پر ڈاکٹر فیل ہے, حکیم فیل ہے, وہاں پر تیرے پروں میں یہ کمال ہے. میری بیٹی کسی سے ٹھیک نہیں ہوئی, میں زہر دینے کے لیے آیا, مگر تیرے پروں کی ہوا سے وہ ٹھیک ہو گیا. میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں, آل رسول یہاں پر بھی ہیں, اور وہ آل رسول جن کی محبت میں تم بیٹھے ہو, ذرا کبوتر کا جواب سنو. کبوتر کہنے لگا, ارے تو میرے پروں کا کمال سننا چاہتا ہے, میرے پروں کی کرامت دیکھنا چاہتا ہے, تو یہ دیکھنا چاہتا ہے میرے پروں میں یہ کمال کہاں سے آیا ہے, تو سن یہ میرے پروں کا کمال نہیں ہے. کہا پھر کس کا کمال ہے, کہا محبت حسین کا کمال ہے, محبت اہل بیت کا کمال ہے. کہا کیا معاملہ, میری سمجھ میں نہیں آیا. تو وہ کبوتر کہنے لگا, ارے سن ایک دن ایسا ہوا, میں اپنے گھونسلے میں بچوں کو چوگا دے رہا تھا, میری کبوتری بھی تھی, مگر ایک پرندہ آیا, آ کر کے مجھ سے کہنے لگا, ارے تو یہاں پر ہے, کربلا میں نبی کے بچوں کو شہید کر دیا, جس کو کاندھے پہ بٹھا کر کے نانا گھمایا کرتے تھے, آج وہ کربلا میں شہید ہے. ارے نبی کے نواسوں کو شہید کر دیا, فاطمہ کے چمن کو اجاڑ دیا, نبی کے بچوں نے اپنی قربانی دے دی, دین اور اسلام کو بچا لیا, تو یہاں پہ بچوں کو کھلا رہا ہے. تو وہ کبوتر بولا, میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, تم بھی حسین کی محبت میں چھوڑ کے آئے ہو, اس لیے سنا رہا ہوں. وہ کبوتر بولا, میں نے اپنے گھر بار کو چھوڑا, میں نے اپنے بچوں کو چھوڑا, میں نے سب کو چھوڑا, سیدھا اڑتے ہوئے کربلا چلا گیا. جب وہاں پر جا کر کے دیکھا تو کوئی لاش مبارک نہیں تھی, مگر کربلا کی ریت لال ہوئی پڑی تھی. میں نے اپنے پروں کو حسین پاک کی محبت میں ٹچ کر دیا, میرے پروں میں وہ کمال آ گیا. اگر کوئی اندھا میرے پروں کی ہوا کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, کوئی کوڑی کھا لیتا ہے وہ ٹھیک ہو جاتا ہے, جس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں ہے, حسین کے صدقے میں اس کا علاج میرے پروں میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا. وہاں تو پر ہی ٹچ ہوئے تھے, ان کی رگوں میں تو خون ہے. واہ, یہ کہاں ڈالو گے, مبارک باد کے لائق ہو.
اس طرف نکل آئے ہوں میں، سنو پیارے، اگر چاہوں تو ادھر ہی بیان کر سکتا ہوں. بولو اور سننا چاہ رہے بولو تو اگر سننا بولو یا حسین المداد، یا حسین المداد. سارے لوگ بولو یا حسین المداد. جی حضرت ماشاءاللہ اللہ برکت فرمائے. ہمارے معزز مہمان بھی تشریف فرمائے. سنو بات کیا چل رہی تھی. اب کربلا شریف میں اللہ اللہ حسین پاک کا وہ خاندان ہے. پیارو یہاں پہ یہ بات اور بتا دوں، بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. حسین پاک کی نماز جنازہ 10 محرم کو آپ شہید تو ہوئے ہیں، لیکن 10 محرم کو حسین پاک کی نماز جنازہ نہیں ہوئی ہے، بلکہ 11 محرم کو ہوئی ہے. قبیلہ بنی غادر کے لوگ جو ہیں، قبیلہ بنی غادریہ کے لوگ جو ہیں، انہوں نے وہاں پہ جو مقام غادریہ کے لوگ، قبیلہ بنی اسد کے لوگ جو ہیں، انہوں نے 11 محرم کو نماز جنازہ ادا کی تھی. آپ کو کفن شریف نہیں دیا گیا تھا، جن کپڑوں میں تھے انہی کپڑوں میں دفن کر دیا گیا ہے. محرق سوائقہ میں، سوائق محرقہ میں مجھے یہ نکتہ ملتا ہے، اللہ اللہ ایمان تازہ ہو جاتا ہے. انہوں نے خود ہی سوال کیا ہے کہ حسین پاک کو اللہ نے جنتی کفن کیوں نہیں بھیجا؟ اللہ بھیج سکتا تھا، جب جنتی کپڑے بھیج سکتا ہے تو کفن بھی بھیج سکتا تھا، کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جب ایک میزان ہے، وہ ترازو ہے جہاں پر نیکیاں اور گناہ تولے جاتے ہیں، اس نیکی اور گناہ تولنے والی ترازو کا نام میزان ہے. وہ لکھتے ہیں، اس کے مصنف کہتے ہیں سنو، جب حسینیوں کے گناہ اور نیکیاں تولی جا رہی ہوں گی تو نیکیوں والے پلے میں حسین پاک کے کپڑے رکھ دیے جائیں گے. جتنے کپڑوں پر یہ گناہ چڑھ جائیں گے، حسین پاک کے کپڑوں کے صدقے میں وہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اب پوچھا جاتا ہے جناب حسین پاک کے کپڑوں کا وزن کتنا ہوگا؟ زیادہ میں زیادہ 5 کلو، زیادہ میں زیادہ 6-7 کلو، زیادہ میں زیادہ 8-9 کلو، زیادہ میں زیادہ 10 کلو، اس سے زیادہ نہیں ہوگا. لیکن مجھ سے جواب سنو، حسین پاک کے کپڑوں کا وزن پوچھنا چاہتے ہو تو وہ لکھتے ہیں کہ جب حسین پاک شہید ہوئے تھے تو حسین پاک کی شہادت کے وقت خون کے جتنے قطرے نکلے تھے، ان میں سے سب سے چھوٹے والے قطرے کا وزن یہ ہے، اگر ایک پلے میں رکھ دیا جائے اور زمین کے ساتھ بڑے بڑے پہاڑ، جبل ابو قبوس، جبل طور، جبل احد، یہ جبل ابو قبیس، یہ پہاڑ اگر ساتھ رکھ دیے جائے ایک پلے میں، اور حسین پاک کا قطرہ جو سب سے چھوٹا والا ہے ایک پلے میں رکھ دیا جائے تو زمین کے ان 7 پہاڑوں سے یہ قطرہ وزن میں زیادہ. اللہ اللہ اللہ. اب سنو، اللہ اللہ حسین پاک ہے کربلا شریف جانے کی، یعنی کربلا ہی میں وہاں رن میں جانے کی تیاری کر رہے ہیں. اللہ اللہ حسین پاک نے دیکھا بھیا حضرت عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، اون محمد شہید ہو چکے ہیں، پیارے پیارے حضرت قاسم شہید ہو گئے، 6 مہینے کے بچے علی اصغر شہید ہو گئے. ذرا سن کے جانا، اللہ اللہ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، پیارے شہید ہو جاتے ہیں. اب امام حسین پاک کا علم اٹھانے والا کوئی نہیں رہا. اب بچوں میں کلکاریاں آنا بند ہو جاتی ہے. حضرت سکینہ بھی پیالہ لیے گھوم رہی ہے. اب امام حسین پاک اپنے بیٹے زین العابدین کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بیٹا تم سے میری نسل سیدوں کی چلے گی، تمہیں جام شہادت نہیں پینا ہے، صبر کرنا، میرا قافلہ لے کر کے چلنا ہے. اللہ اللہ بیویوں کے پاس جاتے ہیں، ان کو بھی سمجھاتے ہیں. بیویوں سے کہا اگر جانا چاہتی ہو تو جا سکتی ہو، بات کو پھیلائے بغیر بتا رہا ہوں. اب سیدہ زینب کی باری آتی ہے، یہ حسین پاک کی سگی بیٹی ہے. حسین پاک 6 بھائی بہن تھے، ایک بھائی کا نام حسن ہے، ایک بھائی کا نام حسین ہے، ایک بھائی کا نام امام محسن ہے، بہن کا نام سیدہ رقیہ ہے، وہ ام کلثوم ہے، سیدہ زینب ہے. یہ 6 بھائی بہن ہیں جو سیدہ فاطمہ سے پیدا ہوتے ہیں. ویسے حضرت علی کی
की 9 औलाद 9 बीबियां हैं, यके बाद दीगर यानी अलग अलग वक्तों में सैयदा फातिमा को लगा करके 9 बीबियां हैं। इन 9 बीबियों से हजरत अली की 32 औलादें पैदा होती हैं। 15 लड़के हैं, 17 लड़कियां हैं। मैंने ये खानदान बता दिया है, जरा आगे बढ़ो। हजरत इमाम हुसैन के सामने बहन खड़ी है, सैयदा ज़ैनब अपने भैया को देख रही है, यहाँ पे आके सामने देख रही है। कभी अली असगर के लाशे को देख लेती है, कभी भाई अब्बास के कटे हुए बाजू को देख लेती है, कभी सकीना की प्यास को देख रही है, कभी हुसैन के चेहरे को देख रही है। अब बहन आगे नहीं बढ़ती है, हुसैन पाक को टिकटिकी बांध के देख रही है। हुसैन पाक का दिल भर आया, हुसैन पाक से रुका नहीं गया, जाकर के अपनी बहन को चिपट जाते हैं, कहते हैं बहन बहन अब नाना का दीन बुलंद करने का वक्त आ गया। बहन बहन क्या करी हो, क्या कर रही हो? सैयदा ज़ैनब ने हुसैन पाक के बालों को चूमा, हल्कूम को चूमा, पेशानी को चूमा। हुसैन बोले बहन तुम मेरे हाथ चूमती थी, आज मेरे बाल क्यों चूम रही हो? आज मेरे गला क्यों चूम रही हो? आज मेरे हल्कूम को क्यों चूम रही हो? अल्लाह। सैयदा ज़ैनब कहने लगी भैया एक दिन अम्मी जान आपके बाल काट रही थी, आप सो रहे थे और काटते काटते मेरी माँ फातिमा रोने लगी। मैं आ गई, मैंने कंघी हाथ में ली, कहा अम्मी क्यों रो रही हो, क्या कोई परेशानी है, तकलीफ है? मेरी माँ हाथ पकड़ के ले गई, कहा बेटी मुझे करबला याद आ गई, तेरे नाना का कलमा पढ़ने वाले जालिम मेरे बेटे के हल्कूम पे छुरी चलाएंगे। कहा ये जो मैं बाल काट रही हूँ ये रेत में सन जाएंगे, खून में आलूद हो जाएंगे। कहा मेरी बेटी उस वक्त तुम्हारी माँ फातिमा ना होगी, तुम्हारे बाबा अली ना होंगे, तुम्हारे भैया हसन ना होंगे, मगर मेरी ज़ैनब तुम होगी। ज़ैनब मेरा बेटा जब मैदान में जाए तो मेरे बेटे के बाल काट देना, मेरे बेटे को दूल्हा बना देना, मेरे बेटे को इस शान से करबला में भेजना जैसे तेरे बाबा का बेटा, तेरे नाना का नवासे की शान होनी चाहिए। कहा माँ परेशान मत हो। कहा भैया मुझे माँ याद आ गई, वही बात याद आ गई, इसलिए मैं आपके गले को चूम रही हूँ, आपके बालों को चूम रही हूँ। मेरा भाई आज नाना के दीन को बचाने चला, भैया लाओ मैं तुमको दूल्हा बना दूं। आज बहन अपने नीचे का होठ दबा करके अपने भाई को दूल्हा बना रही है, आंखों में आंसू है, मेरा भैया शहीद होने जा रहा है, नाना का दीन बचाने जा रहा है। नाना का अमामा लिया हुसैन पाक के सर पे, अरे बहन है ये बहन, हुसैन पाक के सर को कभी पेशानी को चूम लेती है और भैया का मामा बांध रही है, ये बहन अपने भाई के कभी बालों को चूम रही है। कहा बहन बांधो, बहन बांधो। कहा भैया दूल्हा बना रही हूँ। सैयदा ज़ैनब ने अपने नाना का मामा शरीफ बांध दिया और बांधने के बाद अपने भाई के हाथों को चूमा, भाई के गले को चूमा और भाई के हल्कूम और बालों को चूमा। फिर चचा की ज़िरे पहना दी और अब्बा जान की जुल्फ़कार हाथ में दे दी। जिस तलवार की बात सैयद साहब कर रहे थे वो जुल्फ़कार हाथ में दे दी और आंखों में आंसू आ गए। मेरा भैया चला, मेरा भैया चला, नाना का वायदा वफा करना है। कहा जाओ भैया, एक हुसैन करबला में जाके शहीद होगा, दूसरा हुसैन ज़ैनब बन जाएगी। आज के बाद हुसैन तुम्हारे काफिले को तुम्हारी बहन संभालेगी। ओ मेरी बच्चियों, ओ मेरी बहनों, आज तुम 10 मुहर्रम को लाली लगा करके, क्रीम पाउडर लगा करके मेले को जाती हो, अरे दूसरे लड़कों से मोबाइल पे बातें करती हो। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, ये सैयदा ज़ैनब दीन बचाने के लिए अपने भाई के सर पे अमामा बांध रही है। कहा जाओ भाई,
گئی. امام حسین گھوڑے پہ سوار ہو گئے اور جیسے ہی گھوڑے پہ سوار ہوتے ہیں امام حسین نے گھوڑے کی رسیاں کھینچی مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھتا ہے. امام حسین نے پھر کھینچی آگے نہیں بڑھتا ہے. امام حسین نے ایڑی ماری مگر گھوڑا پسینے پسینے آگے نہیں بڑھا. کہا کیا تو بھی بے وفا ہو گیا؟ گھوڑا ہن ہن آیا اور نیچے کو گردن کر کے کچھ دکھایا. جب نیچے کو حسین نے دیکھا تو حسین کی 7 سال کی بیٹی جن کا نام حضرت سکینہ وہ گھوڑے کا پاؤں پکڑے کھڑی تھی. جانور نے سیدوں کا ادب بتا دیا. اور آج کا یہ 2 ٹانگوں کا جانور جو بکواس کرتا ہے کیا اسے منہ نہیں دکھانا ہے؟ یہ جانور حسین پاک کا گھوڑا اپنی زال زبان یعنی اس سے کہہ رہا ہے میں مر سکتا ہوں مگر اہل بیت کے کسی بچے پہ اپنا پاؤں نہیں رکھ سکتا ہوں, ان کو تکلیف نہیں دے سکتا ہوں. سیدہ زینب نیچے کھڑی ہے, امام حسین اتر کے آئے. زینب پاؤں کو چپٹ گئی. ابا نہ جاؤ, ابا مت جاؤ, ظالم ہے وہاں پہ ظالم, 6 مہینے کے بھائیے کو شہید کر دیا. ابا چچا میرے لیے پانی لینے گئے تھے اور مجھ سے کہہ کے گئے تھے سکینہ میں تیرے لیے پانی لے کر کے آؤں گا. ابا چچا ابھی تک پانی لے کے نہیں. ظالموں نے ان کے بازو کاٹ دیے. کہاں مت جاؤ, پھپھو کے چھوٹے چھوٹے 2 بچے اون محمد میرے پھپھیرے بھائیے حضرت حسین کے سگے بھانجے ظالموں نے انہیں بھی شہید کر دیا. بھیا قاسم کو بھی شہید کر دیا. ابا مت جاؤ. جب اتنا کہا سیدہ زینب آگے آ جاتی ہے, آ کر کے کہتی ہے بیٹی ہم میں وہ پاور ہے کہ ہم کربلا ہلا کے رکھ دیں گے, ہم ظالموں سے بدلہ لے سکتے ہیں مگر آج ہمیں نانا کے دین کو بچانا ہے, نانا کا سر جھکنے نہیں دینا ہے. کیا تم جاتی ہو تمہاری دادی فاطمہ نے رو رو کے کہا تھا بیٹا حسین تم اپنے نانا کا سر جھکنے نہ دینا. تمہارے دادا علی نے کہا تھا بیٹا حسین کچھ بھی ہو جائے نانا کا سر جھکنے نہ دینا. آج تم اپنے بابا کو روک رہی ہو, کیا تم چاہو گی تمہارے نانا کا سر جھکے, تمہاری بابا کا تمہاری دادی کا سر جھک جائے؟ چاہو گی؟ دین اور اسلام کو بچانا ہے. سکینہ بولی او پھپھو سنو, اگر ہماری باری آئے گی تو ہم بھی نانا کے دین کو بچائیں گے. بابا جاؤ دنیا والوں کو بتا دو اسلام لے کر کے اسلام کا پودا ہمارے نانا نے لگایا تھا مگر پروان سکینہ کے باوا نے چڑھایا ہے. اسلام کے پودے کو مکے کی سرزمین پر نانا نے لگایا مگر ہرا بھرا خون دے کر کے سکینہ کے بھائیوں نے اسلام کو ہرا بھرا. کیا بات ہے بابا, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شہید اعظم کانفرنس, مسلک امام اعلیٰ. حسین پاک اپنی بیٹی کو پیار کر کے سیدہ سکینہ بولی جاؤ بابا دین اسلام کو زندہ کرنا ہے. اور نوجوانوں کمیٹی والوں تمہارے باپوں کو مبارکباد ہے کہ انہوں نے ایسی اولاد ان کے گھر میں اللہ نے عطا فرمائی ہے. کبھی اسلام کے راستے سے مت ہٹنا اور سیدوں کا دامن پکڑے رہنا. اور سنو پیارے, امام حسین پاک کربلا میں پہنچ جاتے ہیں. ظالموں نے ایک نہیں سنی, بات کو گھٹا کر کے بول رہا ہوں تاکہ پھیلاؤں تو پوری رات گزر سکتی ہے. ابھی اور مہمان بھی ہمارے موجود ہیں مگر سنو, امام حسین
پاک پہ ترس نہیں آیا؟ ظالم یہ تو کہہ رہے تھے حسین تم نانا کے کاندھوں پہ بیٹھتے تھے، حسین تم نانا جب سجدے میں تھے تو تم ہی سوار ہوئے تھے، مگر آج تمہیں لہو لہان کر دیا جائے گا، تیروں کی ہر طرف سے برسات ہو جاتی ہے، بوچھار ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ 72 زخم کھا کر کے یہ شیر خدا کا شیر امام حسین پاک کربلا شریف میں گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ ذرا سننے کی بات ہے پیارو، گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں۔ اب ظالم یزیدی ہاتھ میں خنجر لیے کھڑے ہیں، حسین پاک کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے، مگر پیارے سنو، ہر مرنے والے کی کوئی اکشا ہوتی ہے۔ انہوں نے پوچھا حسین تمہاری کوئی مرضی ہے، کوئی اکشا، کوئی ضرورت ہو تو بولو۔ انہوں نے سوچا حسین اپنے بچوں سے ملیں گے، اپنے بیٹوں بیٹیوں سے ملیں گے، مگر حسین نے کہا ہاں ہاں میری تمنا ہے، آرزو ہٹ جاؤ، میری پیاری آخری آرزو ہے، ہٹو۔ کہا کیا کرو گے؟ بچوں سے ملنے جاؤ گے؟ کہا نہیں، مجھے اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے دو، میں ملاقات کروں تو حالت سجدے میں کروں۔ اللہ حسین پاک کو شہید کر دیا گیا۔ نوجوانوں، میاں والی سکٹیا کے رہنے والا، حسین پاک شہید ہو جاتے ہیں۔ ان ظالموں نے اتنا بڑا ظلم کیا ہے، بربریت کے پہاڑ توڑے ہیں۔ وہ سیدزادیوں جن کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ان ظالموں نے ان کے دوپٹوں میں آگ لگا دی، ان کے خیموں میں آگ لگا دی ہے۔ وہ سیدزادے جن سے محبت کے بارے میں قرآن کی آیت موجود ہے، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ آج ان کے ظالموں نے ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی، حسین کی بہن سیدہ زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، ام رباب اور شہربانوں کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں، حضرت امام زین العابدین کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں۔ 3 دن سے بھوکے اور پیاسے امام زین العابدین کو بخار آ رہا تھا۔ ظالموں نے حسین پاک کے بیٹے کا گریبان پکڑا اور پکڑ کے کھینچ کے ڈال دیا۔ بے حرمتی کر رہے ہیں۔ آج ہم اتنی نسلوں کے بعد سید ہیں، لوگ ہمارے ہاتھ چوم رہے ہیں، وہ تو ڈائریکٹ حسین پاک کے بیٹے ہیں، مگر ظالموں کو رحم نہیں آیا۔ ارے یہ تو دیکھو، جب انہوں نے لوٹ مار کر لی، حسین پاک کی چھوٹی سی بیٹی سیدہ سکینہ ڈھونڈ رہی ہے، میرے بھائی علی اصغر شہید ہوئے، یہاں لیٹے تھے، کہاں چلے گئے؟ اپنے چچا عباس کے پاس ڈھونڈ رہی ہے، اپنے بھائی اون محمد کی لاشیں دیکھ رہی ہے، اپنے بابا کے پاس آ جاتی ہے، بابا ہمیں چھوڑ کے چلے گئے۔ ارے 7 سال کی چھوٹی سی بچی ہے، ایک ظالم یزیدی کتے بھیڑیے نے دیکھا، بولو اور کیا بولوں، اس ظالم یزیدی دولت کے لالچی اس کتے نے دیکھا، حسین پاک کی بیٹی کان میں بالی پہنے تھی، وہ بالی پہ اس کی نیت خراب ہو گئی۔ ادھر حسین پاک کی بیٹی اپنے بابا سے کہہ رہی ابا اٹھو، ابا اٹھو۔ اس ظالم نے جب دیکھا حسین کی بیٹی کو تو نیلی پیلی آنکھیں نکالتا ہوا، ہاتھ میں خنجر ہے، یہ یزیدی کی صورت کالی ہے، ہاتھ میں خنجر ہے، سیدہ سکینہ کی طرف کو چلا۔ ارے 7 سال کی بچی کانپ گئی، لرز گئی، ڈر گئی، یہ دیو کہاں سے آ گیا؟ حسین پاک کی بیٹے کی طرف کو جب چلا، چھوٹی سی بچی حسین پاک کی وہ لاڈلی سیدزادی، ارے فاطمہ کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، وہ بچی کانپ گئی اور پیچھے کو ہٹ کے بھاگنے لگی، کربلا شریف میں دوڑ رہی ہے، ابا مجھے بچا لو، ابا مجھے بچا لو۔ ظالموں نے کربلا میں وہ خیموں میں آگ لگا دی تھی، لوٹ مار کر لی، اب چھوٹی بچی کتنا بھاگے گی؟ وہ یزیدی دوڑا اور دوڑ کر کے حسین پاک کی بیٹی کے گردن پہ پیچھے
دوڑتے دوڑتے اتنی زور سے تھپکی ماری، حسین پاک کی بیٹی کربلا میں ان کا منہ گھسٹ گیا، ان کی ناک رگڑ گئی، آنکھوں میں ریت، منہ میں ریت، ناک میں ریت، اللہ جانے منہ سے خون یا ناک سے خون نکل رہا تھا۔ چھوٹی سی بچی کا چہرہ، ان ظالم یزیدیوں کی قبر میں کیڑے پڑیں گے، کیڑے۔ ارے تمہیں کیا پتا ہے کیسے اسلام ہم تک پہنچا ہے؟ وہ بچی کانپ رہی ہے، ابا مجھے بچا لو، چچا مجھے بچا لو، پھوپھی مجھے بچا لو۔ اس ظالم نے جب ہاتھ بڑھایا، ایک ہاتھ سے حسین پاک کی بیٹی کے بال پکڑے، اور بال پکڑنے کے بعد ایک ہاتھ سے جب بڑھایا، سیدہ سکینہ نے اپنا چہرہ گھما لیا تو اس ظالم نے اتنی زور سے تماچا مارا، ایسا تھپڑ مارا، حسین کی بیٹی کے منہ پہ 5 انگلی چھپ جاتی ہے۔ اللہ اللہ پیارو، کوئی بھی شریعت کے خلاف کام مت کرنا، بڑی قربانیاں لگی ہوئی ہے، ان بچوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ ایک فرشتہ کہتا ہے مولا مجھے اجازت دے دے، میں اس ظالم یزیدی کے ایسا تھپڑ ماروں کہ یہ زمین میں دھس جائے اور اسے پتا چلے تھپڑ کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ نے کہا نہیں، تم دیکھتے نہیں ہو، ارے میں نے نبی کے بچوں کو، سیدزادوں کو، زادیوں کو وہ پاور دیا ہے، اگر ایک مرتبہ یہ اپنی زبان سے کہہ دے اے اللہ زمین پھاڑ دے، آسمان ٹپکا دے، تو قسم ہے مجھے اپنی کبریائی کی، ان کے ہاتھ نیچے نہیں ہوں گے، ظالموں کو آسمان سے کچل کے رکھ دوں گا۔ مگر تو ان کا صبر نہیں دیکھتا ہے، دیکھ 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 نبی کے دین کو بچا رہے ہیں، انہیں یہ پاور ہوتے ہوئے بھی نہیں مانگ رہے ہیں۔ بچے بچے کو معلوم ہے جو ہمارے نانا نے وعدہ کیا تھا ہم اپنے خاندان کو دے دیں گے، مگر نانا کے وعدے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کیا بات ہے سیدہ سکینہ، ظالم نے جب تھپڑ مارا منہ پہ انگلی چھپ جاتی ہے۔ میری بہنوں سنو، سیدہ سکینہ کی چیخ نکل گئی، کہا پھپھو مجھے بچا لو۔ ارے کربلا میں ان سیدزادیوں کا خون اور ان سیدزادیوں کی چیخیں ہیں۔ پیارے اللہ اللہ، اس ظالم نے پھر بال پکڑ کے زبردستی گردن بال زور سے سر روک کر کے امام حسین پاک کی بیٹی کی بالی کم از کم کھول لیتا، ظالم تھوڑا سا تو رحم کر لیتا، مگر اس نے اس پینڈل کو یعنی اس بالی کو کھولا نہیں، بالی پکڑ کے غصے میں حسین پاک کی بیٹی کے اتنی زور سے کھینچا، حسین پاک کی بیٹی کا کان چر جاتا ہے اور چیخ نکل جاتی ہے، کہا پھپھو بچا لو، پھپھو بچا لو، چھوڑ دیا۔ سیدہ سکینہ دوڑتی ہوئی گئی، پھپھو کی گود میں جا کے گر گئی، کربلا کی مٹی یہاں لگا کے دبا دیا، کہا بیٹی ابھی ہمارا امتحان پورا نہیں ہوا ہے۔ پیارو، ایسے اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ اب یہ خوالی کے نیزے پر سر ہے، خوالی کے نیزے پر امام حسین پاک کا سر ہے۔ حسین پاک کے سر کو کداتے ہوئے، ڈھول بجاتے ہوئے یہ یزیدی اپنی کامیابی کے گیت گاتے ہوئے، کامیابی کے نعرے لگاتے ہوئے جا رہے تھے، ہم کامیاب ہو گئے۔ سیدزادوں کے ہاتھ بندھے تھے، حسینیوں کے ہاتھ بندھے تھے، جانے والوں کی آنکھوں میں آنسو تھے، اور یہ یزیدی کود رہے تھے، ناچ رہے تھے، ڈھول بجا رہے تھے۔ پیاروں، میں تمہیں راستہ دکھا رہا ہوں۔ اب حسین پاک کا ایک جگہ مقام ایسا آتا ہے کہ سر جا رہا تھا، ایک بوڑھی عورت نے دیکھا کس کا سر ہے،
کہا نبی کے نواسے کا سر ہے، اللہ اللہ سنو۔ اس بوڑھی عورت نے کیا لیا؟ سوکھی ہوئی روٹی کے 2-4 ٹکڑے لے لیے، ایک پیالے میں پانی لے لیا اور لے جا کر کے ان سیدزادیوں کے پاس پہنچ گئی۔ سیدہ زینب سے کہنے لگی بیٹی جس کا سر کٹا ہوا ہے ان کو میں نے اپنی گود میں کھلایا ہے، میری بیٹی مجھے پتہ نہیں ہے تم کون ہو، اگر آج میرے پاس کوئی بھی چیز ہوتی میں تمہارے اوپر قربان کر دیتی، صرف میرے پاس یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ہیں، یہ پانی کا پیالہ ہے، پی لو کھا لو۔ کہا آپ کون ہیں؟ کہا بیٹی میں سیدہ فاطمہ کے یہاں باندھی رہتی تھی، میرا نام فضہ ہے، فضہ یہ وہی باندھی تھی جس نے حسن حسین کے لیے روزے بھی رکھے تھے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، قرآن کی آیت کی تفسیر میں نام آتا ہے ان کا بھی۔ اب ذرا سنو پیارے، کہا بیٹی یہ حسین پاک کا جن کا سر ہے ان کی ایک بہن ہے جن کا نام زینب ہے، اگر اس بہن کو پتا چل گیا میرے بھائی کے سر کو کاٹ لیا ہے تو وہ زینب کا یہ پاور ہے کہ وہ ہاتھ اٹھائے گی، ان یزیدیوں کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ بیٹی میں نے زینب کو بچپن میں کھلایا ہے، کیا پتا تھا بوڑھی ماں سیدہ زینب ہی سے بات کر رہی ہے، کیا پتا تھا اسی زینب کے ہتھکڑیاں پڑی ہے، کیا پتا تھا وہی زینب 3 دن سے بھوکی پیاسی ہے۔ کہا بیٹی میں نے زینب کو دیکھا ہے، نانا کہتے تھے یہ میرا دوسرا حسین ہے، یہ زینب کربلا میں قافلے کو لے کے چلے گی، یہ زینب ہے۔ کہا بیٹی گھبراؤ مات، اگر زینب کو پتا چلا اللہ نے پاور دیا ہے ان یزیدیوں کی نسلیں برباد ہو جائے گی۔ سیدہ زینب بول پڑی، کہا بوڑھی ماں جس زینب میں اتنا پاور ہے، جس زینب کے اندر اللہ نے یہ کرنٹ پیدا کیا ہے، جس زینب کو اللہ نے یہ عطا فرمائی ہے، قدرت دی ہے، طاقت دی ہے، جس زینب کو یہ پاور دیا ہے، جس زینب کو تم نے گود میں کھلایا تھا، جو زینب ہاتھ اٹھا کے دعا کر دے آسمان ٹپک آئے، لو دیکھ لو یہ زینب وہی ہے، یہ زینب جس کے ہاتھوں میں چوڑیوں کی جگہ ہتھکڑیاں پہنا دی ہے، نانا جس کی کلائی کو چوما کرتے تھے، کہتے تھے میری بیٹی یہ بڑا کام کرے گی، ہرا کپڑا باندھنے والے میری کلائیوں میں نانا تھے۔ آج دیکھو اسی زینب کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی ہے، ذرا دیکھو یہی زینب ہے جس کو اللہ نے اتنا پاور دیا ہے، اس کی آنکھوں کے سامنے اس کے بھائی کے سر کو کاٹ لیا، سب کچھ کر سکتی تھی مگر اس کی زبان پہ تالا ہے، تالا۔ اس کے سامنے اس کے بچوں کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے بھائی عباس کے بازو کاٹ دیے، اسی زینب کے سامنے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کو شہید کر دیا، اسی زینب کے سامنے اس کے بھتیجے کی لاش پہ گھوڑے دوڑائے، سب کچھ کر سکتی ہے مگر کچھ نہ کیا، اس لیے ہماری زبانوں پہ تالا ہے، ہمیں دین مصطفیٰ بچانا ہے۔ وہ بوڑھی نے جب سیدہ زینب کو دیکھا، وہ بوڑھی عورت سیدہ زینب کے قدموں پہ گر گئی اور پاؤں کو چوم لیا، کہا بیٹی میں نے تمہاری ماں فاطمہ کو دیکھا، ایک ایک رات پوری رات تمہاری ماں فاطمہ سجدے میں رہتی تھی، کہا بیٹی تمہیں سامنے رکھ کے دعائیں کرتی تھی، تمہاری رگوں میں
حیدری خون موجود ہے. کہا بیٹی بول میری جان تمہارے نام پہ قربان ہے. اور پاؤں کو چومنے کے بعد وہ بوڑھی یزیدیوں کو چپٹ گئی. او یزیدی کتوں، او بھیڑیوں، او ظالموں، یہ سید زادی ہے، سید زادی. اس کی ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو. ارے یہ علی کی بیٹی ہے، بیٹی یہ فاطمہ کی لاڈلی ہے، اس کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں کھول دو ورنہ تمہاری قیامت آ جائے گی. اگر ایک سید زادی نے یا ایک سید زادے نے اگر ہاتھ اٹھا کے دعا کر دی تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی. کتوں، دولت کے لالچیوں، وہ عورت چھری لے کے ڈٹ گئی، تمہارا خون پی جاؤ گی، تمہیں جال سے مار دوں گی. مگر بوڑھی عورت کیا کرے، بوڑھی عورت کیا کرے، اس نے اپنا جذبہ دکھایا. ایک ظالم یزیدی اٹھا اور پیٹ میں چھری ڈال دی. انا للہ و انا الیہ راجعون. سیدہ زینب وہاں پر موجود تھی. حضرت فضہ بھی دنیا سے چلی گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اب بھی ظالموں کو صبر نہیں آیا. پیارو یہ کہیے داستان یہ واقعہ ہی ایسا ہے. بولنے والا میں سینکڑوں مرتبہ بول چکا ہوں، ہندوستان بھر میں تقریر تمہاری دعاؤں سے کرتا ہوں، مگر پھر بھی جب بھی بولتا ہوں تو دل بھر آتا ہے، آنسو نکل آتے ہیں. آج کتنے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. یہی تو اصلی محبت ہے، یہی تو دل بھر آیا. میاں والی سکٹیا کے غیور مسلمانوں تم بہت اچھا کام کرتے ہو. گاؤں کے بچے بچے سے کہہ کے جاؤں گا آج کے بعد یہ جو نوجوان ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنا، انہیں آگے پڑھنے کا موقع دینا، اور نوجوانوں جتنے ہو جڑ جانا. تمہاری کمیٹی کا نام کسی خنڈے کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی منتری کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی بادشاہ کے نام پہ نہیں ہے، تمہاری کمیٹی کا نام کسی مالدار کے نام پہ نہیں ہے. تمہاری کمیٹی کا نام حسین پاک کے نام پر حسینی نام ہے. کون حسین؟ جن کے بارے میں اجمیر کے غریب نواز بولے. زیادہ تر لوگوں نے کہا یہ شعر غریب نواز کا ہی ہے، کچھ لوگوں نے اختلاف بھی کیا، مگر چلو غریب نواز کا شعر سنو. کہتے کون حسین؟ شاست حسین، بادشاہ حسین، دین است حسین، دین پناست حسین، بادشاہ بھی حسین، شاہ بھی حسین. ایک بادشاہ کی حکومت ایک ملک پر ہوتی ہے، ایک بادشاہ کی حکومت ایک خطے پر ہوتی ہے، مگر میرا حسین بادشاہ بھی ہے، شاہ بھی ہے. مطلب یہ ہے جس کے لیے کوئی حد نہیں، چاہے وہ پاکستان کا ہو، ترکستان کا ہو، چین، جاپان، بنگال کا ہو، کہیں کا رہنے والا مسلمان ہو. حسین کی محبت زمین پر نہیں بلکہ مسلمانوں کے دلوں پر ہوتی ہے. حسین کی محبت، حسین کی حکومت زمین پر نہیں بلکہ آسمان پر بھی ہے. یارو ٹائم بہت ہو گیا ہے اور مجھے بھی روزانہ بولنا پڑتا ہے. باتیں تو اللہ 2:50 ہونے والے ہیں. معاف کرنا حضرت، آپ کا وقت تھا. پورے ہندوستان میں پڑھتے ہو اور اللہ میں دل سے دعائیں کرتا ہوں حسین پاک کا صدقہ عطا فرمائے. اتنے کامیاب ہو، اتنے کامیاب کہ نبی کے بچوں کا صدقہ عطا فرمائے. پیارو انشاءاللہ زندگی رہی یاد دلانا
یہیں سے گفتگو شروع ہوگی. آگے کو بتاؤں گا کہ امام حسین پاک کا جسم پاک کربلا شریف میں اور آپ کا سر پاک بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ وہیں پر دمشق میں وہاں پر نا جو مومنوں کا قبرستان تھا اس میں دفن کر دیا. بعض نے لکھا ہے کہ جس نیزے پہ سر پاک تھا وہ نیزے کو اس کمرے میں رکھ دیا. اور علامہ جلال الدین فقیہ ملت نے لکھا ہے, کیا لکھا ہے کہ آپ کا سر پاک امام سیدہ فاطمہ کے بائیں پہلو میں جنت البقیع میں ہے. لیکن مصر کے علماء نے اور بہت سارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ آپ کا سر پاک ایک جگہ مشہد ہے, مشہد شریف میں, وہاں پر بھی وہاں پر ہے اور وہیں پہ آپ کے سر پاک کا مزار شریف بنا ہوا ہے. دعا کرو انشاءاللہ میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جاؤ گے, بولو انشاءاللہ. اور میں بھی کچھ دنوں پہلے کربلا شریف گیا تھا تو وہاں جو رو رو کے تقریریں کی تھی تب پتہ چلا تھا. پیارو تو میں یہ بتا رہا تھا آنے والے کبھی اگر زندگی رہی تو بتاؤں گا کیا کیا ہوا, پھر یزیدیوں کے کیا کارنامے ہوئے, یزیدیوں کے ساتھ کیا ہوا. ان کے منہ پہ ایک فرشتے کو لگا دیا تھا جس نے تھپڑ مارا تھا کہ وہ تھپڑی مارتا رہے گا, اور اس کا منہ اس کی ایک شخص وہ تھا جس نے گالی دی تھی اللہ اللہ. تو حسین پاک کو ان کے بچوں کو گالی دینے والے کا کیا ہوا تھا, اس کا رنگ چٹا تھا مگر اتنا کالا ہو گیا کوئلے کی طرح, سب پہچانتے تھے کہ یہ گستاخ اہل بیت ہے. پیارو مبارکباد کے لائق ہو آپ لوگ. یہیں سے گفتگو ہوگی انشاءاللہ پھر کبھی, بولو انشاءاللہ. کوئی بھی اٹھ کے جائے گا نہیں, اتنا شاندار پڑھتے ہیں, میں خود ان کو پسند کرتا ہوں. شاہکار ترنم, شاعر اسلام, مداح خیر الانام سیف رضا کانپوری, جہاں چلے جاتے ہیں ان کی کوئل جیسی آواز ہے. بولو انشاءاللہ نبی کے بچوں کا ذکر کرتے اور کراتے رہو گے. بولو سب لوگ ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ. وہ ماں باپ مبارکباد کے لائق ہیں جن کے بچے ڈھول تاشے گاجے باجوں میں نہیں بلکہ ذکر شہید اعظم کانفرنس میں آتے ہیں. اور تم لوگ مجھے بتایا ہے گاؤں کا بچہ ساتھ دیتا ہے الحمدللہ. تمہارا یہ پروگرام تاریخی پروگرام ہوتا ہے, اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے میں توبہ کرتا ہوں. میرے ساتھ میں سب لوگ توبہ کرو, پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھے لا الہ الا اللہ.